مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال اللہ تبارک وتعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو چیز سب سے بڑی کامیابی ہے اور انسان کو جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہے اپنی اصلاح، کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ٹھیک ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا یہ بندہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ نے سب سے بڑا عہدہ کسی کو دے دیا، کسی کو ٹھیک کہہ دیا۔ جب آپ نے جب کسی سوسائٹی کے بارے میں کہہ دیا یہ سوسائٹی ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ چھوٹا لقب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ سلیم کا مطلب ٹھیک، عیب سے پاک۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل جو تھا وہ عیب سے، برائیوں سے پاک تھا۔ کیا مطلب؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل ٹھیک تھا۔ اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے، یعنی دل کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کولیسٹرول نہیں تھا، اس کی رگیں کھلی ہوئی تھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دل کا مطلب باطن ٹھیک تھا، اندر سے کیا تھے؟ ٹھیک تھے۔ اور جب انسان اندر سے ٹھیک ہوتا ہے تو اکثر باہر سے بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ۔ تو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ٹھیک بننے کے لیے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک، ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا، پھر وہ ٹھیک بنتے کیسے ہیں۔ قرآن دونوں چیزوں کو فوکس کرتا ہے، میں بتاتا ہے کہ ٹھیک کسے کہتے ہیں، ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ٹھیک بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک بن گئے تو جنت ہے، ٹھیک نہ ہوئے تو کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب چونکہ ٹھیک کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ ٹھیک کہتے کس کو ہیں، اس لیے ہم کبھی انگریزوں کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی جاپانیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک بولو نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑی غلطی ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر تو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ انگریز کے ایٹیٹیوڈ اور انگریز کا تو بہت بعد میں ہے، ہمارے علماء بہت پہلے ان مسائل کو لکھ چکے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جب آپس میں رہا جاتا ہے تو کیسے رہا جاتا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ کتاب اسکولوں میں نصاب کا سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھو جاپان میں لوگوں میں واقعی بہت تہذیب ہے، واقعی بہت تمیز ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمیز کہاں سے آئی ہے؟ اسکولوں میں جاپان میں بچوں کو تعلیم بعد میں دی جاتی ہے، تمیز
پہلے سکھائی جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. اور ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو تعلیم بعد میں بھی نہیں دی جاتی, اور تمیز کے بجائے باقاعدہ بدتمیزی سکھائی جاتی ہے. تو پروگرام بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا پوری قوم کا؟ کیا خیال ہے؟ جاپان میں تعلیم بعد میں, ہمارے ہاں تعلیم نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بولو بعد میں. جو پڑھے اپنے بلبوتے پہ ہی پڑھے ہوئے, نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بعد میں. اور جاپان میں تہذیب بچوں کو پہلے سکھائی جاتی ہے, ہمارے ہاں پہلے بھی نہیں سکھائی جاتی. چلو غنیمت تھا نہ سکھاتے بھائی, ابا اماں سے جو تہذیب سیکھی ہے اسی پہ عمل کر لیتے. نہ بلکہ باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے. جب آرڈر پہ بندے کو بدتمیز بنایا جا رہا ہو تو اس سے تمیز کی امید رکھ سکتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے آداب معاشرت, آپس میں رہن سہن کے آداب. تھوڑی گاڑی اردو ہے تو جو لفظ سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں, پرانی اردو ہے نا, ہونا یہ چاہیے اس کو اب آسان اردو میں یا انگلش میں چھاپا جائے, کیونکہ انہوں نے رہن سہن کے وہ آداب لکھے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نہیں, وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل نہ کرو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سے تو فلاں کو تکلیف ہوئی ہے, آپ کو میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے, تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ کرو. بعض دفعہ آپ کا ارادہ, اب دیکھو جو ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں ان کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھوڑی ہے, وہ تو محبت میں کر رہے ہیں نا یہ کام. میں یہاں سے جب آسٹریلیا جا رہا تھا نا, اب پرانا قصہ ہو گیا, اب نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ یار میری بات ہو رہی ہے, پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. اب 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی, میں نے لیپ ٹاپ لیا, میں نے کہا آج میں پورے جتنے بھی کام میرے رہ گئے ہیں نا سارے نمٹا دوں گا. 12-13 گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا, بہت سارے علمی کام رکے ہوئے تھے بھائی, اب سارے کام کیا کروں گا, نمٹاؤں گا. جہاز میں اور کوئی کام ہے نہیں بھائی, نمٹاؤ اب سارے کام. تو کیا ہوا, ایک صاحب آ کے الحمدللہ محبت میں ہی بیٹھ گئے, اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خیریت, آپ خیریت سے ہیں, میں خیریت سے ہوں, فلانا خیریت سے, 6-7 گھنٹے الحمدللہ خیریت میں الحمدللہ پی گئے. خیر کیا کرتے ہیں ہم ان کو. تو چلو اب پرانا قصہ ہو گیا. بہرحال تو 6 گھنٹے کے بعد ہم اس قابل نہیں بچے تھے کہ ایک بٹن بھی بولو دبا سکے. ہونا یہ چاہیے نا کہ مفتی صاحب کوئی کام تو نہیں ہے, آپ سے بات کر سکتا ہوں, ہاں جی ٹھیک ہے. پھر میں جب بولوں کہ میں کام ہے تو آپ رک جائیں, وہ پھر بھی نہیں رک رہے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے, میجورٹی تو رک جاتی ہے جب بتاؤ نا میں ذرا بزی ہوں تو پھر یوں کر کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ کو, یوں کر کے نا. بعض لوگ, سب نہیں, میجورٹی اتنی بری نہیں ہے کہ دیکھے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچوں کو, مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں, تو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتابیں گھروں میں داخل کریں. آداب معاشرت, آپس میں رہن سہن کے آداب, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں بعض دفعہ سیاسی طور پہ بدتمیز بننا پڑتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اپنے اوپر مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑتا ہے, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. کچھ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں, تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کتنی زبردست بات لکھی. فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی شخص آئے تو سب سے پہلے اس کو بیت الخلاء کا راستہ بتاؤ. کیا بتاؤ اس کو؟ واش روم, ریسٹ روم, پرانی انگلش میں لیٹرین, ٹھیک. وجہ اس کی یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ بتا دیتے ہیں, لیکن انہوں نے لکھا کہ بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے تو لکھ دیا کیا آ رہا ہوتا ہے, میں اسکپ کر رہا ہوں. بعض دفعہ مہمان کو بہت زور سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. کیسا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ میرا اپنا بنایا ہوا ابھی کا شعر ہے. بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. شعر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟
لہذا وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ آتے ہی واش روم میں تو نہیں گھستا نا کوئی. بھائی بیٹھے ہیں, پہلے خیریت اور سنائیں, طبیعت ٹھیک, پانی پیئیں گے, ٹھنڈا پیئیں گے. وہ روک کے کیا کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس کے جذبات قابو میں. تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہے, آتے ہی کدھر کا راستہ دکھائیں, بولو یہ جی واش روم, حضرت یہاں تشریف لے جائیں آپ, اگر جانا چاہیں. یہ بھی نہیں کہ زبردستی گھسیڑ دو اس کو, آ رہا نہیں ہے آپ زبردستی لے گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اچھا, یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے, ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں, اصل میں مذہب میں ہم نے دیکھو غیر مسلم نے پتہ ہے کیا کیا ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق, ہے کہ نہیں؟ پھر مخلوق کے حقوق کی بھی دو قسمیں ہیں آپس کے حقوق. ایک ہے ریلیشن, بلڈ ریلیشن, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, بہن کے, بھائیوں کے, یہ ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں, ویسے ہی ایز اے انسانیت آپ کا کسی کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, ایز اے انسانیت, سمجھتے ہو؟ چاہے وہ آپ کا ابا نہیں بھی ہے, ماموں نہیں بھی ہے, چاچو نہیں بھی ہے, انسان ہے. تو اب اسلام کو ہم اس وقت جو ہے اس ڈیٹیل کے مطابق 3 احکام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 3 قسم کے ریلیشن ہیں اسلام میں. ایک اللہ کا ریلیشن بندوں کے ساتھ, اور بندوں کا کس کے ساتھ؟ اللہ کا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ریلیشن کس کے ساتھ؟ اللہ کا. گورے نے اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا. سمجھتے ہو؟ ابھی میرا مقصد گوروں پر بیان نہیں ہے, اسلام کو سمجھانا ہے. گورے نے مخلوق کا جو اللہ سے ریلیشن تھا, اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے کیا کر دیا؟ آؤٹ. وہ زنا کرتے ہیں, اگر بھائی لڑکی راضی ہے تو زنا جرم نہیں ہے, کیونکہ لڑکا لڑکی جب دونوں راضی ہیں تو مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا اس سے, نہ لڑکی کو ہو رہی ہے نہ لڑکے کو ہو رہی ہے. لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا مسئلہ ہے, یہ مذہب کا ہے, اس کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرو؟ آؤٹ. آپ کسی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے, چاہے وہ عیسائیوں کا ہو, یہودیوں کا ہو, ہندو کا ہو, مسلم کا ہو, کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں زنا پہ راضی ہیں تو یہ جائز ہے. ہندو مذہبی اسکالر بھی کہے گا حرام, ناجائز. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پننا. گناہ کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ پاپ. پاپ ہے نا, پاپ ہے, پاپ ہے. پننا بھی تو کچھ ہے میرا خیال ہے, کو پننا بھی پاپ ہے, یہ بہت بڑا. وہ کیا کہیں گے؟ پاپ. عیسائی بھی کیا کہے گا؟ گناہ. یہودی بھی کیا کہے گا؟ بولو نا, گناہ. جو سیکولر لوگ ہیں, انگریز ہیں, وہ کہیں گے کوئی گناہ بولو نہیں ہے. بھائی کیا نہ وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے, تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کسی تیسرے شخص کو؟ تو مذہب کیا کہے گا؟ نہیں بھائی, کیوں؟ اس سے آپ کا ریلیشن اس لڑکی کے ساتھ تو مضبوط ہو رہا ہے, اس کا آپ کے ساتھ, لیکن آپ کا اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ منہ سے بولے نا یار, خراب ہو رہا ہے نا. اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ خراب. تو امریکہ والوں نے, جاپان والوں نے, فرانس والوں نے, اور جرمنی والوں نے, روس والوں نے اللہ کے ریلیشن کو سوسائٹی سے نکال دی. کیونکہ جب اللہ کو نکال دیا تو ریلیشن گیا تیل لینے. گرمیوں میں کسی کو تیل لینے بھیج دیں تو آدمی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ چیز تو انہوں نے ختم کر دی. پھر مخلوق کا آپس کے ریلیشن کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ریلیشن جو بلڈ ریلیشن کہلاتا ہے, جیسے ماں کا حق, باپ کا حق. اب ماں اور باپ آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان سے ریلیشن بنا کے رکھنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن ختم ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ بلڈ ریلیشن ہے. تعلقات اچھے یا برے ہونے سے بلڈ تو بلڈ ہی رہے گا نا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بھائی وہ تمہاری باڈی کا حصہ ہے, پارٹ ہے, تم ان کی باڈی کا کیا ہو؟ پارٹ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے, یہ ختم بولو نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی مثال اچھی سی ذہن میں آ جائے نا, کہ ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے نا 2 پارٹیوں کا آپس میں, تو آپ کو وہ ایگریمنٹ توڑنے کی اجازت
نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو کمپنی نے آپ دونوں کا ایگریمنٹ کروایا ہے, اب کمپنی سے پوچھے بغیر یہ ریلیشن ختم نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ایک ریلیشن تمہارا بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک کس کا بنایا ہوا ہے, اللہ کا. اللہ تمہیں کسی بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا, لیکن جس عورت کے پیٹ سے تمہیں جنم دیا گیا, جس کے بلڈ سے تمہیں بنایا گیا, یہ تمہاری سلیکشن نہیں ہے, یہ اس عورت کی بھی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس کی سلیکشن ہے, اللہ کی سلیکشن. جس کے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا, نہ یہ تمہاری سلیکشن نہ تمہارے باپ کی سلیکشن, یہ سلیکشن کس کی ہے بھائی, اور یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن ہے. اگر الیکشن کروایا جاتا نا تمہیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے, تو پھر بہت سے لوگ جو رکشا چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یہاں رکشے والے کے گھر میں نہیں, ہمیں کس کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں, ہمیں ایک نام آ رہا تھا ابھی واپس چلا گیا بڑی مشکل سے, سیاست میں زیادہ نہیں بولتا, زیادہ کہ بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا ہے, تو ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے تو ہم بس پھر ہماری وارے نعارے ہو جائے, پھر کوئی غم ہماری زندگی میں نہیں ہوگا, پھر ہم جو مرضی کرتے رہے. اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا نا, پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. تو خیر, تو یہ جو سلیکشن ہے جس کو بلڈ ریلیشن والی سلیکشن اور ریلیشن کہتے ہیں, یہ ریلیشن وداؤٹ الیکشن ہوا ہے, اور اس میں سلیکشن کس کی طرف سے ہے, اللہ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا اللہ کہہ رہے جب یہ میری سلیکشن ہے تو اس سلیکشن میں تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہتا یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, اس کے ابا کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہو ماشاء اللہ, لگ رہا ہے باقاعدہ بدتمیزی میں آپ نے ڈپلوما کیا ہے. یہ بہت بڑا تانا ہے اپنے باپ کو کہ کاش میرا باپ وہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کل آپ کو بولے کاش میرا میاں وہ والا ہوتا, وہ زیادہ ہینڈسم ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ جن عورتوں کے شوہر ہو تو کیا دنیا میں سب سے اچھے شوہر آپ ہی ہو, ہے بھائی؟ اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی کو وسوسہ آئے گا کاش میں اس کی بیوی ہوتی, وہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ مالدار ہے, وہ زیادہ خوش اخلاق ہے, بلکہ پھر اس کی بیوی بنے گی تو اور اچھے اچھے مارکیٹ میں لوگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ کی بیگم آپ سے کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کا سائز بھی اتنا بڑا اور آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ, فلاں جو ہے نا آپ کا جو دوست جو عید پہ آپ کے ساتھ گھر میں کباب کھانے کے لیے آیا تھا کیا ہینڈسم ہے, کاش میں اس کی بیوی ہوتی. بولو بھائی, تو آپ کو کیسا لگتا, آپ کو غصہ آتا؟ پھر وہ کہتی غصہ کیوں آ رہا ہے, رائے کا اظہار کر. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تو ایک اظہار کر رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. غریب لوگ پرانے زمانے میں نا اسی طرح کے شعر کہا کرتے تھے, پہلے کھوتے کی بڑی ویلیو تھی نا. بھائی ہو سکتا ہے نا آپ کی بیگم کو کوئی بندہ نظر آئے بڑا ہینڈسم, آپ کے وہ کاش ایسا ہوتا, دل میں وسوسے کی حد تک پتہ نہیں کس کس کے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. لیکن اگر وہ اس وسوسے کو زبان پہ لے آئے اور آپ سے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے رہ رہ کے, اور اس خیال کا اظہار کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہی, لیکن یہ خیال کی حد تک ہے, وسوسے کی حد تک ہے, اسے آپ حقیقت نہ سمجھنا. آپ ایک دم جوش میں آؤ گے, بیگم بولو کیا خیال آ رہا ہے, وہ کہے دیکھیے آپ سیریس نہیں ہو جائیے گا, آپ کا جو دوست ہے نا جو آپ کے ساتھ بقرعید پہ گائے لٹا کے ذبح کر رہا تھا, ابھی تو بقرعید کو چند دن گزرے نا تو وہ مثال زیادہ آ گئے, وہ کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, ہو سکتا ہے وہیں آپ کی رگ پھڑکنا بولو شروع. لیکن آپ براڈ مائنڈیڈ, آپ نے کہا نہیں بھائی غلط کیوں لے کے جاؤں, نیگیٹو کیوں لے کے جاؤں, ویسا ہی اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی بیگم یہاں تک خاموش بولو نہیں ہوئی. پھر وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں واقعی ہینڈسم تو ہے, بہت ہی براڈ مائنڈیڈ ہے نا آپ نے اس کو اچھے رخ پہ لے کر گئے نا. آپ نے کہا تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, بہت اچھا لگا.
کہ میرے دوست کی تم نے کیا کی ہے, کیونکہ دوست کی تعریف حقیقت میں میری سلیکشن کی تعریف ہے کہ میں نے کیسے خاندانی آدمی کو دوست بنایا ہوا ہے. تھینک یو بیگم, نائس ٹو میٹ یو. بیگم یہاں تک چپ نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ تھی. سمجھ رہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. آج کل پڑھے لکھے کو اسی کو کہا جاتا ہے, جو پڑھی لکھی بے پردہ پردے میں ہو اور اسکارف لے ہو, اس کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو کہتی ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی. اسٹریٹ فارورڈ اس نے یہ کہہ دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ نے کہا بیگم یہ کیا بیہودہ بات تم نے زبان سے نکالی ہے. تو وہ کہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں اس سے شادی کروں, میں تو صرف ایک رائے کا اظہار کر رہی ہوں. میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری رائے, میری زبان میرا سینٹنس. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جسم میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا خیال, یعنی میرا مائنڈ, جو میرے مائنڈ میں آئے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ والا خیال آنا چاہیے, یہ والا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ تو میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا مائنڈ میرا خیال تو زبان بھی میری, زبان میری تو اظہار بھی میرا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بند کر دیں کائنڈلی, ریکارڈ نہ کریں. تو آپ کی کھوپڑی ایک دم گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ تو آپ جواب میں کہو گے کہ ٹھیک ہے بیگم پھر مجھ سے ڈیورس لے لو اور شادی کس سے کرو؟ اس سے کرو. وہ جواب میں کہ نہیں, میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں, بس ایک دل میں خیال آیا تھا, میں چاہتی تھی کہ وہ زبان پہ آ جائے, کیونکہ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. منافقت یہ ہے کہ میں کہوں میرے لیے آپ سب سے اچھے, دل میں ہو کہ نہیں تیرا دوست وہ زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ جو آج کل جو لبرل پنا آ رہا ہے نا, اس میں اسی قسم کی آزادی سکھائی جا رہی ہے. سیکولر لبرلز جو ہے نا, اس قسم کی آزادی سکھا رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں, جو دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پہ. باقی آپ کے ساتھ میں خوش ہوں, انجوائے کریں. اب بتائیے کلیجی بنانی ہے یا کوفتے بنانے؟ بقرعید کا کاٹنے آیا تھا نا وہ, تو وہ کلیجی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کمبخت, جب تجھے رہنا میرے ساتھ ہی ہے تو یہ زبان سے اس تکلف کی ضرورت تھی کیا تجھے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ یہ جو سلیکشن ہے نا کہ اس عورت نے آپ کو شوہر بنایا, یہ اللہ کی سلیکشن بعد میں ہے, عورت کی سلیکشن پہلے. اس نے خود قبولا ہے. اس سلیکشن پہ آپ کو غصہ آئے گا, اس جملے سے کتنا شدید غصہ آئے گا. تو جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو, جس میں آپ سے نہیں پوچھا گیا, اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو, اس سلیکشن پہ اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کاش میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ میرا باپ ہوتا. کیونکہ آج بہت سے نوجوانوں کے دل میں نا کھوپڑیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں, اب پرانا قصہ ہو گیا, وہ نوجوان نہیں سمجھے گا کہ میں اس کی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. مجھ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں, میرے والے ابا اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو سب سے اچھا تھا. جو ابا اللہ نے آپ کو دے دیے نا, تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر دیے, پوچھے بغیر دیے. تو یہ گاڈ, یہ خدا کا سلیکشن ہے. جب اللہ نے اس کے بلڈ سے, اس کے خون سے آپ کو بنا دیا, تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہی آپ کا باپ ہو اور یہی عورت آپ کی ماں ہو. تو جب اللہ نے کر دیا تو جن کا خدا سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے وہ تو کہیں گے کاش یہ میرے ڈیڈ نہ ہوتے. لیکن جو اللہ سے اپنے ریلیشن کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جیسا بھی آڑا ترچا ابا ہو, جیسی بھی ماں ہو, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اور میرے لیے اس کائنات میں اس سے اچھا باپ یا اس سے اچھی ماں ہو نہیں سکتی تھی. لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں جو اپنا ریلیشن کس سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اللہ سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں جو ایکسپلین کر رہا تھا, جو ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ کہ گورے کے ہاں اللہ کے ریلیشن کی بھی کوئی حیثیت بولو نہیں.
اس لیے ان کے یہاں اب کیا, میں گورے پہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا, پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اب تیسرا ایک ریلیشن مخلوق کا آپس میں, اللہ کا ریلیشن مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ. دوسرا ریلیشن تھا بلڈ ریلیشن, وہ بھی مارکیٹ سے کیا کر دیا گورے نے, بولو, شارٹ. ان کے یہاں بلڈ ریلیشن کی بھی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. 18 سال کے بعد بھی آپ آزاد, 18 سال سے پہلے بھی آپ بولو آزاد. باپ ایک تھپڑ لگایا, پولیس کو بلا لو فوراً. سمجھتے ہو, تھپڑ لگایا آپ نے, کس کو بلا لیا, پولیس کو. ماں نے تھپڑ لگایا, کس کو بلا لیا, تو ریلیشن گیا. وہ ماں نہیں, وہ خان سامہ ہے. سمجھ رہے ہو, وہ میڈ ہے, وہ ماسی ہے آپ کی خدمت کے لیے. وہ باپ نہیں ہے, وہ کیا ہے, خان سامے ہوتے ہیں نا گھروں میں خدمت کے لیے. تو ابا تو نہیں ہوا نا وہ, جو نہ ڈانٹ سکے, جو نہ نصیحت کر سکے, جو ہر وقت یہ دیکھے کہ میرے بیٹے کا موڈ کہیں آف نہ ہو جائے. تو وہ ابا نہیں ہے بھائی. وہ کیا ہے, میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا یار بالکل میرے اوپر فٹ آ رہا ہے یہ واقعہ. ایک دفعہ ایک ابا اور بیٹے آئے نا میرے سے ملاقات کے لیے. دونوں بڑے پڑھے لکھے تھے, بہت پڑھے لکھے, ماشاء اللہ تعلیم بہت تھی دونوں کے پاس. تو باپ کو کچھ شکایت تھی بیٹے سے. اب جب باپ بولنے لگے تو بیٹا بولنے ہی نہ دے. بیٹے کی آواز زیادہ اونچی ہو رہی ہے, باپ تھوڑا آواز پست کر کے بات کر رہا ہے کہ میں زیادہ اونچا بولا تو بیٹے کی جو طبع نازک ہے وہ ایسا نہ ہو اس پہ میری یہ اونچا بولنا گرا گزرے اس طبع نازک پہ. تو باپ بات کیسے کر رہا ہے, بہت لو. دیکھیے مفتی صاحب, دیکھیں بیٹا آپ کائنڈلی جذباتی نہ ہو, دیکھیں بیٹا آپ جذباتی نہ ہو, میں بتا رہا ہوں, وہ چیخ رہا ہے 2 فٹ نا ابا کے سامنے اچھل رہا ہے. پھر باپ بڑا کنٹرول کر کے نا, دیکھیں آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, مفتی صاحب میں سمجھاتا ہوں, آپ ذرا کائنڈلی ان کو خاموش کرائیے. میں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ غلطی سے جس کو بیٹا ہونا چاہیے تھا وہ باپ ہے, جس کو باپ ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے, وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. یعنی اللہ اگر ہم سے مشورہ لیتا تو ہم کہتے اللہ اس کو باپ ہونا چاہیے تھا اور اس کو کیا ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ہمارے مشورے غلط ہی ہوں گے, لیکن اول نظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی فرشتے کی طرف سے کوئی فالٹ تو نہیں ہو گیا کہ جس کو باپ بنایا جانا تھا اس کو بیٹا بنا دیا غلطی سے, اور جس کو بیٹا بنا دیا اس کو ہونا کیا چاہیے تھا, باپ. اور آسان لفظوں میں کہ باپ بعد میں پیدا ہو گیا, بیٹا غلطی سے پہلے پیدا ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. باپ کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ رکھیں, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں گارڈ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ غلطی سے بعد میں پیدا ہو گیا اور بیٹا پہلے. ہوتا تو یہ کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے بیٹا بعد میں, لیکن اللہ کی قدرت بھائی, جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہو کہ اس گھر میں باپ پہلے پیدا ہو گیا ہے اور بیٹا بعد میں. تو میں نے کہا یار یہ تو اس کو نہ میرا خیال ہے نہ اپنے باپ کا خیال ہے, 2 فٹ ایسے اچھل رہا ہے, تو یہ کیا ہے یار, ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. یہ کوئی یورپ امریکہ کا واقعہ نہیں ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے, کراچی اسٹیشن, سمجھ رہے ہو, اور پڑھی لکھی فیملی کا واقعہ ہے. تو میں نے پھر ان کا قصہ بیان میں بتایا, میں نے کہا اس طرح آئے تھے, تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے مفتی صاحب, بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے, ایسا ہی ہے, ہم گھروں میں باپ نہیں ہے, ہم گھروں میں کیا ہیں, اولاد ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں, ٹاپک نہیں ہے لیکن جب بات چل پڑی ہے نا تو پوری مکمل کر لو. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اگر غلطی سے کوئی فرما بردار بیٹا مل گیا نا ابا کو, ابا نے بھی اس کی پھر ایسی کی تیسی کرنی ہوتی, اس کے جائز مطالبے بھی نہیں مانتے پھر ابا. یہ بھی بے اعتدالی ہے. پھر اسی کو سب سے زیادہ نچوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ بات مانتا ہے, اور جو نہیں مانتا وہ گھر میں باپ بن کے عیش کرتا ہے. ایسی بہت ساری کمپلینز آئی بھی ہیں, اور میرے بھائی ہم نے اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے, ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بدتمیز ہوتا ہے اس کے سارے حقوق ہو رہے ہیں, اور جو بیچارہ تمیز سے ابا کی خدمت کر رہا ہے ابا اس کو نچوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی میرے پاس کیس آیا,
پرانا قصہ ہو گیا. یہ میں فرضی قصے نہیں سناتا, لوگوں نے کمنٹس میں کیا ہوتا ہے فضول قصے سنا رہا ہے. یہ مشاہدات پر مبنی قصے ہیں. جو فرضی ہوتا ہے نا, پھر میں منہ سے بتا دیتا ہوں یہ فرضی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک کیس آیا اور اتفاق دیکھیے, ایک باپ بیٹا آئے اور جب انہوں نے میرے سامنے بات چیت کی تو آپ حیران ہوں گے, جو باپ تھا وہ باپ لگ بھی رہا تھا. یعنی حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو بیٹا تھا وہ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ صحیح ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, یہ بیٹا ہی ہے. یعنی ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ باپ بیٹے دونوں آئے, دونوں کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, تو حیرت اس پر ہو رہی ہے کہ جو باپ تھا وہ لگ بھی کیا رہا تھا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ یعنی بیٹا بڑی تمیز سے ابا کے سامنے بات کر رہا تھا کہ میری آواز اونچی ہونے سے ابا کو غصہ نہ آ جائے, تو لو اپنی آواز کو پست کر کے بات کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ ابا پہلے پیدا ہو رہا ہے اور بیٹے بعد میں, نہیں بالکل وہی اسٹائل جو نیچرل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو بڑی حیرانگی ہوئی. تو میرا خیال تھا کہ یار اتنا اچھا بیٹا ان کو ملا, بات بھی آرام سے اور ابا کا احترام بھی. ابا نے نچوڑا ہوا تھا, سمجھ رہے, ابا نے کیا کیا ہوا تھا, نچوڑا. اس بیٹے کا ایک جائز مطالبہ تھا. آپ کہو مفتی صاحب کیا شادی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ بھائی جو قصہ آیا تھا وہی سناؤں گا نا. بیٹا کہہ رہا تھا ابا میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں. باپ کہہ رہا تھا کہ بولو نہیں. تو میں نے باپ سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے, کیا وہ لڑکی چرس پیتی ہے؟ آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے خاندان میں چرس آنا نہ شروع ہو جائے؟ یا اس لڑکی کے خدا نخواستہ بیسیوں بوائے فرینڈ ہیں, کہ آپ کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو موبائل پہ کوئی اور ہو, سامنے کوئی اور ہو اور دل میں کوئی اور ہو؟ کوئی غیر اخلاقی کردار کی بری ہے؟ نہیں بھائی, کوئی کردار کی بھی بری نہیں ہے. بس ابا کی گھوٹ آ کے اٹک گئی ایک جگہ, یہاں نہیں, کہیں بھی کرا دوں گا یہاں نہیں. میں نے اس کے باپ کو اتنا سمجھایا, میں نے کہا تیرا بیٹا ناجائز ریلیشن نہیں قائم کر رہا, کما بھی رہا ہے, اب اسے کوئی پسند آ گئی ہے, خدا کے بندے اس کا تو اتنا تو کر لو یار, اتنا تمیز والا بچہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, تو کچھ اس کے بھی تو حقوق ہیں, کچھ اس کی بھی تو چاہتے ہیں. بھائی 1 گھنٹہ باپ کو سمجھایا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوا, وہ ٹس سے ہلا نہیں اپنی جگہ سے. تو پھر جب اولاد باغی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. ایک اور کیس, یہ قصے سنانے میں پتہ ہے کہ آپ قرآن نے بھی واقعات بہت سنائے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآنی آیات کم پڑھتے ہیں. میں آیت ایک پڑھتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے میں وہ واقعات سناؤں گا جو سوسائٹی میں چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 1400 سال پرانی سوسائٹی کی اصلاح نہیں کرنی, ہم نے قرآنی آیات جو منطبق کرنی ہے اس سوسائٹی پہ کرنی ہے. تو اس سوسائٹی میں جو ظلم ہو رہا ہے نا, تو وہی واقعات تو میں سناؤں گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑھی والے بھائی, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا, داڑھی, سارا علماء صلحاء کا خاندان. یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں, خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بیٹے نے کیا کیا, ابا کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے جب سارے نالائق بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک بیٹے نے بڑی محنت کی, اب جب گھروں میں دے دنادن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئی. 15-20 سال کے بعد وہ بھی کاروبار میں, اب تک وہ کیا کھا رہے تھے, پیڑے. مسئلہ سن رکھا تھا ابا نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا. اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے, باپ. بالکل اسی شرعی اصول کے تحت ساری آمدن ابا کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہی. اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں, بھتیجے بھی کھا رہے ہیں, اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا. اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, شادیوں پہ بھی دے دنادن اڑا رہے ہیں, قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو 15-20 لاکھ کے آ رہے ہیں. تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا,
کہ بھائی میرے خون پسینے کی کمائی ہے تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم, لاسانی اور دل پسند کے بچڑے. غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں. تبھی دیکھو غریب 2 ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبہ مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہے تو شوگر کیا ہو جاتی ہے, ٹینشن سے ڈاؤن ہوتی ہے, 2 ڈبے خریدتے ہیں. وہ بلڈ پریشر کی دوا جس دن مہنگی ہوئی نا, تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل اسٹور پہ, بی پی کی دوا چاہیے. اس نے جب قیمت بتائی, اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے قیمت سن کے, تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ابا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑا ہوا اس کو, تو اب دوسرے بھائیوں کو بیٹوں کو کنٹرول کرو نا, تو ابا فوراً کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں, میں باپ ہوں, کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے. اب کچھ مذہبی اسکالرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں. نہیں یہی بات سمجھ میں, باپ سے لڑ رہے ہو یار تم پیسوں کے, اور کس چیز پہ, نیچ چیز پہ, پیسوں پہ. چھوڑو یار, تمہیں تو چاہیے خود کما کے بھی کس کو دو, باپ کو دو. وہ بیچارہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے. خوب سمجھ لو, شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. میں نے ان سے کہا باپ سے اچھا سلوک کرو, پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر بولو ابا یہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا, بولتے کیوں نہیں ہو, خراب ہوگا بھائی ریلیشن. میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو, ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں احسان کا قائل ہوں, بھائیوں پر احسان کرو, باپ پر بھی, لیکن احسان کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے ریلیشن خراب ہو. احسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو باپ سے ورغلا نہیں رہا, نہ ماں سے, نہ بھائیوں سے. طریقہ کیا ہونا چاہیے, طریقہ یہ معاملات کو پہلے صاف کرو کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہوں میری محنت خرچ ہو رہی ہے, آپ میرے ابا ہیں, تو اگر صرف اپنی ذات کی حد تک آپ کھا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے. ان بھائیوں کو بھی اللہ نے 2 عدد پاؤں دیے, 2 عدد ہاتھ دیے. پہلے اس کاروبار کو بیٹھ کے اس کی حیثیت دیکھیں کہ محنت میری زیادہ ہے تو مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بولو چاہیے. مجھے ثواب کے علاوہ بھی کیا چاہیے, کچھ چیزیں چاہیے. ایک آدمی آیا, چلو پھر قصے لمبے ہو جائیں گے بھی, چھوڑو گرمی بھی بہت ہے نا, قصوں کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے نا. تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی پہلے آپ بولو ابا چونکہ میری محنت زیادہ ہے, یا تو میری الگ سے کوئی تنخواہ ہو یا کاروبار میں مجھے باقاعدہ پارٹنر بنایا جائے اور پرسنٹیج طے کی جائے میری. سمجھتے ہو, کہتے جب میں یہ بات کرتا ہوں ابا کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا ابا کا غصہ آنا غلط, اور یہ ٹیکنیکل فالٹ دینداروں میں زیادہ ہے, یہ ذہن میں رکھو. مسجد کے امام کرپٹ نہیں ہوتے, صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو تو وہ فوراً علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے, عالم سے بد کلامی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, کیا خیال ہے بھائی, عالم ہو امام ہو جو بھی ہو بھائی, پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہم کیوں یہاں لوگوں کو کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں. مسجد کی انتظامیہ کو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ چندے لے کے کھا رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں جواب دینے کا پابند ہوں گا.
اگر مسجد کی انتظامیہ مجھ سے پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ 2005 میں آئے تھے, آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی, پھٹ پھٹی سی بائک تھی, آج آپ ریوو میں گھوم رہے ہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں, تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کی اہل ہے اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے, ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا, لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھائی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے. لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مدرسہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے مدرسے کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے. مدرسے کے محتمم سے اگر مدرسے کی انتظامیہ پوچھتی ہے, میں ہر گلی محلے والے کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. پھر اگر مدرسے کی انتظامیہ کو محتمم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا, جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا, آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں, تو یہ ڈارون کی تھیوری کی طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا, یا اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟ تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا. محتمم سے لوگ پوچھنے کا اہل یعنی حق رکھتے ہیں مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے, میں عالم ہوں تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے, فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ یہ گواہ ہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو, آپ پوچھو گے میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں, الگ سے رسیدیں چھپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں, ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے, جو علماء مفتیان کرام ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کر دیں, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے, باپ سے. انتا و مالوک لابی کا, تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے, حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے ہیں نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس کا مطلب پہلے پتا ہو کہ تیرا ہے کیا اس میں, یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا, تھا بیٹے کا, دے کس کو دیا, مجھے دے دیا اس نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی, کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں. بیٹا کہہ رہے میں کما کے بھیج رہا ہوں, گدھا بنا ہوا ہوں, اور ابا تاش میں اڑا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, دوستیاں لگا رہے ہیں, ادھر ادھر عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں. بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار. اخلاقی طور پر تو یہی ہے, سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے, تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے. سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, لیکن شرعاً لازم نہیں ہے. ابا کے سٹے کا خرچہ آپ پہ, بولو, اولاد پہ نہیں ہے. ابا کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں. نیک اولاد تو کہتی ہے ابا سارا آپ کا, لیکن پہلے پتا ہو کہ میرا ہے کیا, پھر سارا اٹھا کے دو نا. یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا.
تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے ابا کو لے آؤ, اگر وہ مجھے ثالث بناتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر, کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی, یا اس کو کاروبار میں کیا بناؤ پارٹنر, اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ, آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا, پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ یہ پھر اس کا ہیڈک. ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے خاندانی تھے نا, لیکن معاملات میں کیسے کلیئر, خاندانی کتنے پہلے یہ بتا دوں, اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا, یہ دو چیزیں آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے. اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا, ہمارے شیخ کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال کی عمر میں شادی کی, شرمندگی ہوگی لیکن بالکل آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ 30 سال میں بھی نہیں کر رہے. تو میں نے کہیں بتایا تھا 80 سال میں, پھر بعد میں کسی نے کریکشن کی کہ 80 میں نہیں 90 میں کی تھی, اب واللہ عالم میں بھول گیا 80 میں تھی یا 90 میں. جب شادی کی ہے تو اللہ نے اولاد بھی دی, سمجھتے ہو. ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے زندگی میں ساری جائیداد تقسیم کر دی تھی اولادوں میں, سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا کس کے؟ اولاد کے. خالی ہو گئے تھے بھئی یہ تمہارا یہ تمہارا, تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو. حضرت کے حصے میں بھی اچھی خاصی پراپرٹی آئی. اب حضرت کے والد نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کو, تو حضرت نے کے والد نے ایک اور شادی کر لی بڑھاپے میں. اللہ کی قدرت, اللہ نے اولاد دے دی ان کو. انہیں نہیں پتا تھا میری صحت اتنی اچھی ہے. جب اولاد ہوئی ہے تو حضرت کے والد پریشان ہوئے کہ بھائی میں تو ساری جائیدادیں بولو بانٹ چکا ہوں, اب اس بیچارے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو حضرت کے والد نے اب خیال کیا کہ سارے بیٹوں کو بلایا جائے اور ان سے واپس لی جائے تھوڑا تھوڑا حصہ, کہ بھائی اپنے حصوں, اب کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو وہ اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے. تو حضرت کے والد نے سوچا کہ بھائی واپس لے لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے, سب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹے کے لیے بھی کچھ رکھ دیتا ہوں. سب کو بلایا, ہمارے حضرت کو جب بلایا اور حضرت کے والد نے کہا دیکھو کیسا اصول پہ چل رہے ہیں, زبردستی نہیں لے رہے, کیونکہ ملکیت میں دے چکے ہیں. حضرت کے والد بھی خاندانی تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, گزارش کر لیتا ہوں کہ یار تمہارا نیا بھائی آ گیا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے دے دو. تو حضرت کو بلایا, فرمایا کہ بھائی تھوڑی تھوڑی جائیدادیں یا اپنے حصے میں سے دستبردار ہو جائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا. بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا اس میں, یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا. اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنا بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. ہم نے کیا کمایا؟ تو سب آپ نے کمایا, سارا آپ کا. صدقہ کر دیں, دوسرے بھائی کو دے دیں یا خود رکھ لیں. اولاد کا ایٹیٹیوڈ وراثت کے بارے میں 100% یہی ہونا چاہیے. اور یہ بے شرم اولاد جو ہے نا, باپ کی زندگی میں جائیدادیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو. ابے تمہارا ہے کہاں, مرنے کے بعد ہوگا تمہارا, ابھی تھوڑی ہے. ابھی تو باپ کو حق ہے جہاں جائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ. اخلاقی طور پر غلط ہے, اولاد کو دینا چاہیے لیکن رائٹ نہیں ہے تمہارا ابھی. حضرت نے فرمایا سارا کس کا ہے؟ آپ کا. میرا ہے ہی نہیں, 1 روپے میرا نہیں ہے, اور شرم آ رہی ہے, اپنا بولوں گا بھی نہیں اس کو. یہ ایٹیٹیوڈ کس کے ساتھ تھا؟ ابا کے. نہیں آئی بات. اور ابا بھی کیسے خاندانی ہے بھائی جب ہینڈ اوور کر چکا ہوں تو اب بیٹوں سے پرمیشن لینی پڑے گی, تاکہ ان کے دل میں نہ آئے کہ ہم سے ہماری ملکیت چھینی جا رہی ہے. ایسا مالی معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. آگے اللہ نے حضرت کو اولادیں دی تو حضرت فرماتے ہیں میرے بچے جب جوان ہوئے, ان کی جب شادیاں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہر ایک گھر تھا نا, اس میں سب کو الگ الگ کمرے دے دیے, اب ہر کمرے میں سب میٹر لگے گا, جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اس کا بل وہ خود دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استری بہو جلا کے, اپنی طرف سے اب میں تفصیل کر رہا ہوں. اس بہو ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں,
ایک بہو استری چلا کے بھول گئی, بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ. صحیح ہے, الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا. ایک دن ایک بہو چولہا جلا کے بھول گئی, سو گئی, سارا دن ہوتی رہی ہے, اس کا بل کون دے گا؟ اس بہو کا شوہر. اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا. یہ حضرت نے نہیں کہا تھا, یہ میرا اسٹائل ہے. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. جب ہمارے بچوں کی شادی ہوں گی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا, اس کا بل تو دے گا. تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا. تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دیے ہیں, اب بل ہی دے رہے ہیں ہم, 4 گھروں کے بل آ رہے ہیں. سوچ رہا ہوں بینک میں رکھوا دوں اپنے آپ کو کہ تم ہمیں گروی میں رکھ لو اور بل تم خود ہی اٹھا لو سارے. گروی میں ایک مشہور شخصیت آپ کے پاس لاکر میں جمع ہو رہی ہے, تو بجلی ہے نہیں, بل دیکھو آپ یار. خیر پھر دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں, کیا کروں. تو کیسا کلیئر معاملات ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا, یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی. حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا, حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بھلے استری جلی چھوڑ دو, بھلے چولہا جلا رہ جائے, بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں. کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دیں اور استری وہ جلی چلا کے چھوڑ دیتی ہے, بل ہم بھر رہے ہیں, ہمارا خیال نہیں ہے. چولہا جلا کے چھوڑ دیا, بل ہم بھر رہے ہیں. بقرعید پہ موٹے موٹے کٹے آ رہے ہیں, پیسے کون دے رہا ہے؟ ہم دے. اس سے آپس میں کیا پھیلے گی؟ نفرتیں. تو ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو, سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو. اور مالی معاملات میں گڑبڑیں جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ نہیں بنتی. اس لیے حضرت نے فرمایا جس بیٹے کی شادی ہوئی میٹر الگ, اس کا بل وہ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھلے استری جلا کے چھوڑ دو, چولہا جلا کے چھوڑ دو, یہ تمہارا ہیڈک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ایک بیٹا کما کے بھیج رہا ہے, دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے اور دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے, وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے. اب ماں کو بیٹا بولتا ہے اماں میں اس لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں کہ یہ چرس پیے. اماں فوراً اپنے ماں ہونے کا تانا شروع کر, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے, ہو رہا ہے. باپ فوراً کہ تو بھیجے گا ورنہ میں آج سے تیرا باپ نہیں ہوں. پھر ابا کے فضائل, یہ بھائی غلط فضائل سنا رہے ہو, یہ ابا کے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے. مالی معاملات میں ابا ہو یا اماں ہو, معاملہ کیا رکھو؟ کلیئر. آپ کو بتاؤ میرا کتنا پیسہ ہے, اس کا کتنا پیسہ ہے, اس کے بعد پھر سخاوت کرو. پھر سخاوت پسند بھی کی جائے گی, پھر سخاوت سے ریلیشن مضبوط ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ پھر ریلیشن مضبوط. آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, پھر آپ سارا ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. ابا تھا میرا, گفٹ کر رہا ہوں کس کو؟ آپ کو. ابا کہے گا میرا بیٹا, سبحان اللہ کیا خوب بیٹا ہے, ریلیشن مضبوط ہوگا. یہ جو عجیب سے اچھمبے میں رکھا ہوا ہے نا, یہ پتہ ہی نہیں کس کا مال کتنا ہے, کون اڑا رہا ہے, اس سے جتنا مرضی ابا پہ خرچ کرو, جتنا مرضی اماں پہ خرچ کرو, اس سے ریلیشن پھر بھی مضبوط نہیں ہوگا. اس سے ریلیشن کیا ہوگا؟ خراب. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم جب دعوتوں پہ جاتے ہیں دوست احباب مل کے, بھائی پتا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دعوت ہے, اس کی طرف سے دعوت ہے, یہ کھلا رہا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات کلیئر ہوتی ہے, کوئی ریلیشن آپس میں خراب نہیں ہوتا. لیکن 10 دوست دعوت پہ جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کب کس کمبخت نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, 1-2 دفعہ میں سخاوت ہوتی ہے, ایک بندہ اٹھ کے دے دے گا. دوسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا, سخاوت میں دے دیا نا. تیسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا. چوتھی دفعہ میں وہ دعوت میں آئے گا, وہ بہانہ کرے گا کہ آپ لوگ دعوت کھانے جاؤ, مجھے کوئی ضروری کام ہے. نہیں آئی بات؟ ہاں پہلے سے وہ بتا دے کہ اس دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, اگلے دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, تیسری دفعہ بھی, وہ خود وہ منہ سے پھوٹے اور آپ کو پتا ہو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں, تو وہ 100 دعوتیں بھی کر لے گا آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو مبہم چیز ہے نا, پتہ ہی نہیں کس کمبخت کی جیب سے پیسے نکلیں گے, یہ 1-2 دفعہ میں ٹھیک ہوتا ہے بھائی, بار بار ٹھیک. ہمارے ایک دوست ہیں چائنا میں نا, ایک صاحب چپک گئے ان کے ساتھ, جب بھی وہ کھانا کھاتے وہ آ کے بیٹھ جاتے. آپ
سہیل بھائی کا واقعہ آپ کے بیٹے کا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے سنایا واقعہ. یہ مسئلے بتا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا کس سے کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے, ہوائی باتیں. ہوائی نہیں ہے, ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. چائنا میں ایک کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ایک بندہ آ جاتا, گپ شپ کے بہانے نا آ کے بیٹھ جاتا, پاکستانی. چائنا والے ایک کام نہیں, وہ چائنا میں کرے گا وہ رکھ کے وہیں چماٹ لگا دے گا اس کو. ہم لوگ چونکہ مروت میں ہوتے ہیں, تو ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا, کھا لیا بھائی, چلو ایک دفعہ آیا ہے تو بسم اللہ, ٹھیک ہے آپ کھا لیں. دوبارہ کہیں بیٹھے تھے, پھر آگے بیٹھ گیا کھانے کے ٹائم پہ. اب انسان پوچھتا تو ہے نا کہ آپ کھائیے نا, اس نے کہا چلیں ایک دو دفعہ نا ہلکا ہلکا منع کرے گا, نہیں دیکھیں نہیں چلیں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کھا لیتا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ ہو گیا, چوتھی یا 5ویں دفعہ میں جب بل بنا نا, انہوں نے کہا اس دفعہ سارا بل کون پے کرے گا, آپ دیں گے. سارا بل کون دے گا, ہمارے دوستوں میں کمٹمنٹ ہے کہ ایک دن میں دوں گا, ایک دن تو چونکہ آپ بھی ہمارے دوست بن چکے ہیں, اب کون دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. وہ کہہ رہے میں نہیں دوں گا, تیرا باپ بھی دے گا. ہمارا آپس میں کمٹمنٹ ہی یہی ہے. بل دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا, کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آئے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو, تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا, خونی لڑائیاں ہوں گی. تو پیسوں کے معاملات میں داڑھی ٹوپی پگڑی مت دیکھا کرو. تو یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیا کرو میرے بھائی. پیسوں کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے, کلیئر. جب کلیئر معاملے ہو گئے پھر احسان کرو. یہ میرا بھائی ہے, یہ بنٹے کھیل جا کے, یہ لے پیسے, لٹو کھیل, یہ دیکھ میرے تجھے الگ سے چرس کے پیسے الگ سے دے رہا ہوں, میرے پہ بنتے نہیں ہیں, دے رہا ہوں. دے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ غلط چیز پہ بھی خرچ پتا تو چل رہا ہے نا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو چرس پیتا رہے گا اور دھونس آپ کے اوپر جماتا رہے گا, بولے گا بھیج اور پیسے بھیج. کیونکہ گھر جب سب کی ذمہ داری ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے, تو گھر میں تو سب کچھ آتا ہے نا, تو سب کچھ سب مشترکہ خرچ ہوگا, تو پھر تو یہی حساب ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, مالی معاملات کو کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے شربت لایا ہوں, جان ابھی پی رہا تھا. میں دیسی ٹوٹکے نہیں بتاتا, نہ میں حکیم ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن کچھ چیزیں تجربوں کی ہوتی ہیں نا تو وہ بتا دینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر حکیم اس کی نفی نہیں کرے گا. ایک تو چینی اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, سمجھ رہے ہو, چینی کے شربت وربت کبھی بھی نہ پیو, ایسے سمجھو جیسے چرس پی رہے ہو. چینی کو نکالو, سمجھ رہے ہو, گڑ پھر بھی ٹھیک ہے, چینی کو نکال دو. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. 2 لیمو کاٹ کے سادہ پانی میں نا, سادہ ٹھنڈے میں نہیں, سادہ پانی میں نچوڑ کے وہ نیمبو اسی میں ڈال دو اور اوپر سے ڈھکن ڈھک دو. یہ 2-2.5 گھنٹے پڑا رہے ایسے ہی. اس سے کیا ہوگا, وہ لیمبو کے چھلکے کا جو کڑوا پن ہے نا وہ پانی میں آ جائے گا, تو وہ کڑوا ہی پینا ہے, سمجھ رہے ہو. تو وہ کڑوا جب پانی میں آ گیا, ابھی میں نے کیا کیا تھا, جمعے کے بیان سے پہلے 2 لیمو کاٹ کے اس پانی میں ڈال دیے تھے, سادہ پانی میں, ٹھنڈا نہیں تھا یہ. جب آپ نے وہ ڈال دیا پانی میں تو کڑوا پن آ جائے گا 2-2.5 گھنٹے میں, آپ کو لگے گا کریلے کی طرح کڑوا. اس میں آپ نے کیا کر دیا, شہد ملا دیا اور پھر برف ملا دیا, ٹھنڈا ٹھاٹ پی لو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھتے ہو, لیمو کے چھلکے میں جو وائٹامن سی ہے نا اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جو رس میں نہیں ہوتی, تو وہ رس کے ساتھ چھلکا بہت مفید ہے. اس سے آپ اتنے فریش ہو جاؤ گے نا, اتنی جسم میں طاقت ملے گی آپ کو, اور بھی 20 باڈی کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. تو یہ اپنے خرچے پہ یہ کام کر لیا کرو. شہد کہیں سے خالص لے لو, اور خالص شہد جمتا ہے, اگر نہیں جم رہا تو اس کا مطلب خالص نہیں ہے, وہ زیادہ چانسز. بیری کا شہد نہیں جمتا, ورنہ اکثر شہد جم جاتے ہیں. نہیں جم رہا تو اس کا مطلب کسی نے تمہیں ٹوپی کرائی ہے, سمجھتے ہو, الو بنایا کسی نے تمہیں, کوئی کیمیکل ڈال کے ایسا کر دیا کہ جم ہی نہیں رہا. تو زبردست. پھر اس میں نے ایک اور کام کر لیا, ایک اور کام میں نے کر لیا جو اور مزے کا, پھر وہ اور مزے کا بھی ہو جائے گا. وہ کام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. کیا کریں, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب دیکھو کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے. آپ نے کیا کیا, گرمیوں میں نا جب زیادہ پسینہ نکل رہا ہو تو وہ یہ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا کالا نمک لیا. مجھے خود بتاتے ہوئے ہنسی آ رہی ہوتی ہے یہ باتیں کہ یار یہ کام ہمارا کیا اور کس چکر میں لگ گئے ہم, لیکن فائدہ والی چیز پارسل کر دینی چاہیے. سونٹ سمجھتے ہو, سونٹ, خشک ادرک تھوڑا سا,
اور اسی میں آپ نے تھوڑا سا کالا نمک ملا لیا. مارکیٹ سے پسی ہوئی چیز جو آپ کو مل رہی ہے وہ کالا نمک خالص نہیں ہوتا, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. کالے نمک کا میں نے پتھر لے کے خود پسوایا ہے. پاکستان میں پاؤڈر کی شکل میں کوئی چیز مت خریدیں, نہ پسی ہوئی مرچیں خریدیں, کالی مرچیں بھی پسی ہوئی نہ خریدیں. کتنا ٹائم لگتا ہے, کالی مرچیں لے لی آپ نے اور گھر میں گرائنڈر رکھ لیں, وہ پیس لیا, اس کو کیا خیال ہے, تو خود پیس لیں. تو کالا پتھر آپ نے پنساری کی دکان سے کالے نمک کا پتھر لے کے اس کو پسوا لیا, اور سونٹھ سمجھتے ہو, سونٹھ ادرک, خشک ادرک ہوتا ہے, اس کو پسوا لیا اور چھان لیا. اور تیسری چیز, ایک چیز رہ گئی ہے اس میں, ادرک ہو گیا, کالا نمک ہو گیا, ایک اور چیز رہ گئی, حافظے کی بھی کوئی چیز ڈالنی پڑے گی اس میں. کالا نمک ہو گیا, شہد, ہاں کالی مرچ, ابھی نام بھی آیا تھا دیکھو. تیسری چیز آپ نے کیا کر لی بھائی, اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیا. تینوں چیزیں آپ ہم وزن کر کے ایک صفوف بنا کے رکھ لیں, سمجھتے ہو. پھر جب آپ نے یہ والا شربت جیسے میں نے بھی بنایا, اس میں تھوڑا سا وہ چمچہ ڈال کے گھما کے پی گیا, مزہ نہ آئے پیسے واپس ہی. میں چونکہ ایک گلاس پی کے بیٹھا ہوا ہوں, یہ صرف دکھانے کے لیے لایا تھا میں, یہ میں پیوں گا نہیں, پی چکا ہوں میں, نہیں یہ اتنا آئے گا نہیں. یہ میں نے اس کو بولا ابھی فریج میں رکھ دو, ایک اور سیشن کے بعد یہ بھی پیوں گا. یہ پی کے آپ 24 گھنٹے گزار سکتے ہو, بڑے فریج میں رکھو. وہ شفیع اللہ کو بولیں فریج میں رکھ. تو چینی کو مارکیٹ سے کیا کر دو بھائی, شارٹ. اور بازار کی چیزیں خریدنا چھوڑ دیں آپ. جو پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بھائی, یہاں اتنا دھوکہ ہے نا, آپ کی سوچ ہوگی. میں نے شاید پچھلے بیان میں واقعہ سنایا, 2-3 بڑے قسمیں اٹھا کے وہ بتاتے تھے یہ ہم نے ایک میڈیسن بنائی ہے, اس میں یہ ٹیسٹ کروایا تو اسٹرائڈ نکلے ان چیزوں میں. تو پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل ہے. قابل اعتماد لوگ ہمیں کیا پتا بھائی, تو ہمیں کیا پتا یہ قابل اعتماد ہے, ہم تو پھر وہی کریں گے نا جو ہمیں سمجھ میں آئے. تو خود لا کے لال مرچوں کا پاؤڈر بھی خود بنائے کریں گھر میں, کالی مرچوں کا پاؤڈر بھی, ہلدی بھی ثابت لے لیا کریں اور اسے پیس کے پاؤڈر بنا لیا کریں. میں ایسا ہی کرتا ہوں, سمجھ رہے ہو. پسی ہوئی ہلدی جب آپ لیں گے تو اس میں کچھ ہلدی ہوگی, کچھ تو یہ ان چیزوں کی نگرانی حکومتیں کرتی ہیں. سعودی عرب میں بہت سخت نگرانی ہے, بہت سخت نگرانی ہے. دبئی UAE میں بہت سخت نگرانی ہے. یورپ میں بہت سخت نگرانی ہے. ذرا سا کھانے پینے میں وہ کہتے ہیں بال نظر آ گیا نا ہوٹل بند ہو جائے گا, کہ بال گیا کیسے اندر, چھپکلی تو بہت دور کی بات ہے. اور ان کے ہاں ہوٹلوں میں جو SOPs ہے نا, SOPs, اس میں یہ ہے کہ جو ہوٹلوں میں کام کرنے والے ڈیلی نہائیں گے. یہ چیک ہوتا ہے کہ نہ کمبخت نہایا ہے کہ نہیں, تیرے سے ریکسونا اور لکس کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کیسے چیک کرتے ہیں, لیکن چیکنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو کچن میں کھانا پکانے والا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ نہائے یا بولو نہیں نہائے, اس کی مرضی. ہو سکتا ہے وہ 1 سال سے نا اس کا, میرا جسم میری مرضی, ٹھیک ہے نا. تو بہت مسائل ہیں بھائی, بہت مسائل ہیں. یہاں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ نگرانی نہیں ہے, لہذا گندگی تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. اس لیے جو خود کر سکتے ہو وہ خود کر لو. وہ کیا ہے کہ جب کالی مرچ کا پاؤڈر لینا ہو تو کالی مرچ خریدو, اس کا کم از کم پتا ہوتا ہے یہ مرچی ہے, اس میں کیا ملاوٹ ہوگی. مفتی صاحب نکاح میں کچھ مسئلہ ہے, درکار ہے دعا فرمائیں. اچھا آج میں نے جو بیان کیا نا وہ کمپلیٹ نہیں کیا, بس 2 منٹ میں اس کو 2 لائنوں میں کمپلیٹ کر دوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ انگریزوں میں اللہ سے ریلیشن کیا, مارکیٹ سے شارٹ, پھر آپس میں جو مخلوق کا ریلیشن ہوا, بلڈ ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی. ایک ریلیشن بچ گیا ہے جو انسانیت کا ریلیشن ہے, اس میں وہ ہم سے بہت ساری چیزوں میں اچھے ہیں. اس چیز میں گوروں کی تعریف بنتی ہے. وہ مشہور آدمی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے, بلا وجہ کی سیلفیوں کا اصرار نہیں کرتے, کسی کی چھپ کے ویڈیو نہیں بناتے, پرائیویسی کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتے. اور تھینک یو, آداب. مالی معاملات میں کیا ہے 1 نمبر. وہاں باپ بیٹوں کے اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے کہ بیٹا کاروبار کر رہا ہے اور ساری قوم مل کے کیا کر رہی ہے, کھا رہی ہے. جو میں نے مثالیں, وہ مالی معاملات میں گورا کیا ہوگا, جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ چیز ان میں اچھی ہے. تو یہ پورا اسلام نہیں ہے. تو صرف ٹھیک ہونا اس کو نہیں کہتے, باقی 2 چیزوں کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو پھر آپ کیا بنیں گے اللہ کی نظر میں, ٹھیک, اور قیامت میں ٹھیک لوگ جنت میں جائیں گے. تو اس کو پھر میں کبھی بیان میں مزید انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. ابھی تو میں نے اس لیے مکمل کر دیا تاکہ بیان انکمپلیٹ نہ ہو, وہ مکمل ہو جائے. اب ہم سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ مانو دعا در دل سے دعا, جی اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے. مفتی صاحب پیغمبروں کا اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہاتھ سے اشارہ کر کے بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے, جو سنت سے ثابت ہے. اور کہتے ہیں اور
اللہ کے دعا کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ تو لمبا جواب ہے نا, دعا کے الفاظ وہ تو بڑی لمبی جھیل ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ قیامت کے زلزلے کو بیان کر رہے ہیں. اس زلزلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایمان والوں کو بھی زلزلے سے نجات ملے گی. بھائی زلزلہ تو سب پہ آئے گا. دنیا کی جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں ایمان والے اور جو برے لوگ ہیں ان میں فرق نہیں کرتا زلزلہ. جب وبائیں آتی ہیں سب مرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ طاعون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے. ایک وبا ہے نا طاعون, تو لیکن فرمایا اللہ اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں. مرتے سب ہیں اس میں, لیکن مومن کے لیے شہادت کا اجر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے یہ. تو جب دنیا میں کوئی عذاب آتا ہے تو وہ سب اس میں پستے ہیں. مفتی صاحب جنت میں مرد جتنے نکاح کرنا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کرا دیں گے نکاح؟ دنیا میں تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا میں کثرت سے نکاح کی خواہش, تو جنت میں کثرت سے نکاح کی خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جنت میں بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, سب ایک جیسی جنت میں نہیں جائیں گے. درجات میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو جیسے جیسے جتنی اونچی جنت ہوگی اتنی ہی خواہشات زیادہ ہوں گی بھی اور پوری بھی ہوں گی. تو اس لیے اللہ سے جنت الفردوس مانگا کریں, پھر آپ وہاں جتنی شادیاں کریں گے اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی اور آپ میں طاقت بھی اسی حساب سے ہوگی. چھوٹی جنت ہوگی تو اس میں خواہشات بھی اسی خواہش تو ہر جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی, لیکن خواہشات ہوں گی کتنی؟ تو وہ بھی تو دنیا میں ہماری بہت زیادہ خواہشات ہوتی نہیں ہیں. اس دنیا میں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ 100 بیویاں ہوں, اس کو پتا ہے بھائی میں 100 سنبھال ہی نہیں پاؤں گا, نہ میں رکھ پاؤں گا, نہ اتنی کسی میں طاقت ہے. لیکن وہی کوئی بہت زیادہ کسی میں طاقت ہو تو اس کی 100 کی چاہت پیدا ہو جائے گی. تو جنت میں بھی ہر ایک کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کی صلاحیتیں رکھی ہوں گی وہ مختلف ہوں گی. چھوٹی جنت کے الگ ہے, اس سے اوپر والی جنت الگ, اس سے اوپر والی جنت الگ. مجاہدین کے لیے الگ جنت رکھی ہے, روزے داروں کے لیے خصوصی جنت رکھی ہے اللہ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ روزے دار نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے نا, تو اس کو سیراب کرنے والی جنت دی اللہ نے. اس میں مشروبات ایسے ہوں گے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کیا ہے. تو جس نوعیت کا عمل ہے قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اجر بھی اسی نوعیت کا. اس کی ایک مثال دے کے پھر اگلی پرچی لیتا ہوں میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو اس نے نگل لیا. اللہ کی خاطر. بعض دفعہ غصہ جاری کرنا لازمی ہے, بعض دفعہ غصہ پینا لازمی ہے. باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو جاری کرنا ہے یا پینا ہے؟ بولو پینا ہے. ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو جاری کرنا ہے یا پینا ہے؟ پینا ہے. تو اللہ کی خاطر غصہ پی گیا. باس پہ غصہ آتا ہے اللہ کی خاطر تھوڑی پیتا ہے, تنخواہ کی خاطر پیتا ہے غصہ. ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر پہ غصہ آئے تو وہ کمپنی کی خاطر اس غصے کو پی جاتی ہے. لیکن ایک غصہ ہے بوڑھے باپ پہ غصہ آئے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے بھائی جس کی خاطر آپ غصہ پیو. باپ کیا کر لے گا تمہارا؟ تو آپ نے اللہ کی خاطر غصہ پی لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے لائے گا اور ساری حوریں اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا یزوجہ من الحور العین ما یشاء, جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوئی. اب آپ سوچو حسینائیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں بہت ساری اور کہ جو سب سے اچھی لگ رہی ہے وہ تیری بیوی بن گئی. سن کے بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے, نہ دنیا میں ہوگا. بلکہ دنیا میں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو لگ رہی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں ہے. لوگوں کی یہی شکایتیں, دل کے ارماں آنسو میں بہ رہے ہیں, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دنیا میں تو یہی چل رہا ہے, مارکیٹ میں جو چل رہا ہے. آخرت میں اللہ کیا کریں گے بھائی؟ جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو اللہ کی خاطر برداشت کیا, اللہ کہیں گے جو اچھی لگ رہی ہے وہ کس کی؟ یزوجہ, اس سے میں تیرا نکاح کرا دوں گا. جنت میں بھی دیکھو گرل فرینڈ نہیں ہے, بھنگی چماروں والا سیٹ اپ جنت میں, وہاں بھی بیوی بنائیں گے اللہ. یہ نہیں کہیں گے کہ اتنی ساری حوریں جو تجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو چل ہوٹل پہ ڈیٹ مارنے چلا جا اس کے ساتھ, یہ نہیں کہیں گے. بنے گی وہاں بھی بیوی ہی, نکاح ہوگا. یزوجہ, نکاح پڑھائے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ کو یہ بھنگی چماروں والا سیٹ اپ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے یہ جہنم میں ہوں گے, جنت میں ہوں گے ہی نہیں ہے. تو نکاح پسند ہے اللہ کو, دوستیاں پسند نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصے کے کڑوے گھونٹ پہ حور کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مرد کے لیے
طاقت کے باوجود غصہ جاری کر سکتا ہے, پھر بھی غصے کو برداشت کرنا مرد کے لیے سب سے مشکل کام ہے. کڑوا گھونٹ ہے یہ. اور مرد کو سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہے؟ حسن پہ مرتا ہے سب سے زیادہ. تبھی بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ یہاں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام. دیکھا ہے ہم نے, عورت کے فتنے میں آ کے بڑے بڑے لوگوں کی پگڑیاں اچھل گئی ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ زمین پہ ذلیل ہو گئے ہیں. دنیا میں سب سے پہلا قتل اس چکر میں ہوا ہے. نوجوان کہتے ہیں نا بد نظری نہیں چھوٹتی, بھائی حسن پرستی نہیں چھوٹتی. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو کیا چیز ہے؟ عورت ہے. حسن پہ پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو, اور مرد کے لیے غصے کے وقت اپنے آپ کو برداشت کرنا بھی کیا ہے؟ کمزور پہ. حدیث کے الفاظ ہیں, غصہ جاری کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا. باس پہ غصہ جاری کر نہیں سکتے, دوست پہ غصہ جاری کر نہیں سکتے, کیونکہ ایک پنچ لگایا آگے سے وہ بھی کیا لگائے گا؟ ایک پنچ. بات ہو رہی ہے جس کمزور پہ جاری کر سکتے ہو, اللہ کے لیے پی جاتے ہو, اس کو نہیں کرتے. وہاں کڑوا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کڑوے گھونٹ کو نگلنا. تو اللہ کہتا ہے تو نے مجھے یاد رکھا, تو نے وہ کام کیا جو تیری نیچر کے بالکل خلاف تھا, تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری نیچر کے بالکل مطابق ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو مرد پھسل جاتا ہے عورت کے حسن کو دیکھ کے نا, بہت پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اتنی بات تو حوریں وہ کتنی حسین ہوں گی. پھر ان میں اللہ پاکستانی کہے گا ساری دے دے. اللہ کہے گا ان میں سے جو, بھائی 70 تو سب کو تھوڑی 70 ملیں گی, 70 تو شہداء کے بارے میں آتا ہے. حضرت ہم جیسوں کو ایک آدھ بھی مل جائے نا, اللہ کا شکر ادا کرے. ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی 70 دے دے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مانگنی تو اللہ سے اوپر کی جنت ہی چاہیے نا, لیکن 70 کا ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کو 70 ملیں گی. تو میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے, باقی اللہ کی رحمت ہے. 70 دے دے, 140 دے دے. میں تو کہہ رہا ہوں 250 300 ہو جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب رہے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو ڈیزائن چینج کرنا پڑے گا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اچھا خیر, تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے. وہ تو شہداء کے لیے اللہ نے 70 حوریں رکھی ہیں جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی دے دے تو بڑی بات ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک دفعہ غصے کا گھونٹ پی لیا اللہ کے لیے تو اللہ کہے گا اس کے سلے میں کم سے کم ایک حور تو تیری مرضی کی تجھے ملے گی. میرے بھائی پسند کی ایک بھی شادی ہو جائے نا, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو؟ تو تم اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لو اور تمہیں پسند کی محبوبہ مل جائے دنیا میں, تو اس کے لیے تم ہر وقت کڑوا گھونٹ پیتے رہو. تو آخرت میں اللہ کے وعدوں پہ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ تو اللہ کہے گا آخرت تو غیب کی چیز ہے, تو وہ ایک بھی مل جائے بہت ہے. اس لیے غصوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. کنٹرول سمجھتے ہو؟ جاری کرو جہاں جاری کرنا مفید ہے, جہاں جاری کرنا مفید نہیں ہے وہاں برداشت کرنا سیکھو. اور جب مجبوری ہوتی ہے نا سب برداشت کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے غصے میں پاگل ہونے والے. باس کے سامنے غصہ آ رہا ہے, ذرا بھی پاگل نہیں ہو رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہے. باپ کے سامنے آتا ہے تو ایسے چنگیز خان بن جاتے ہیں. اور باپ کا جو حکم ہے شریعت میں, دادا دادی نانا نانی کا بھی یہی حکم ہے. ان بوڑھوں کے سامنے آپ کو غصہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. استاذوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے مت کرو جاری, ان کو اپنا بڑا بناؤ. دیکھو میں نے کالج میں اپنے ٹیچر سے تھپڑ کھایا ہے. کالج میں انسان عاقل بالغ ہوتا ہے. 2nd ایئر کا طالب علم تھا میں ایس ایم سائنس میں. ایک شعر غلط پڑھنے پر میرے اردو کے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا. ہمارے ابا اماں نے ہم کو سمجھایا تھا, اس وقت ہم مدرسے میں بھی نہیں گئے تھے, کہ ٹیچر کے سامنے غصہ بولو نہیں. حالانکہ اس وقت معمول نہیں تھا طلبہ پہ ہاتھ اٹھانے کا. کالج میں تو ہوتا بھی نہیں ہے, پروفیسر اسٹوڈنٹ پہ ہاتھ نہیں ہو. میری ذرا سی غلطی پر استاذ نے تھپڑ مارا تھا مجھے, تو میرے ذہن میں ایک لفظ الحمدللہ نہ استاذ کے خلاف آیا, نہ میں نے زبان سے کوئی لفظ بولو نکالا. شاید کسی دوسرے طالب علم کو مارتے وہ آگے سے جواب دیتا. آج کل ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہاتھ اٹھانے والے. ہم نے سنا ہوا تھا بھائی ٹیچر اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بڑوں کے سامنے زبان درازی نہیں کرتے, چپ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب انہوں نے غلط کیا صحیح کیا یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ہمارا ہیڈ ایک یہ ہے کہ ہم آگے سے رسپانس کیا کرتے ہیں. باقاعدہ یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا. ایک تو کالج جانا ہی بہت کم ہوتا تھا, صحیح ہے. کراچی میں کالج کون جاتا ہے,
اور ہم جو کالج جاتے تھے بڑا الگ اسٹائل ہوتا تھا. ہم جب کالج جاتے تھے, جو ہمارے کلاس فیلو, راستے میں کوئی گولے گنڈے والا نہیں چھوڑتے تھے ہم, کوئی خربوزے والا نہیں چھوڑتے تھے ہم, کوئی گنے کا رس ہم نہیں چھوڑتے تھے. یہ سارے ٹرائی کرتے 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 کالج میں آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہوتے تھے, اور احتیاطاً کلاس ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے آ جاتے تھے, کیونکہ جوڑیا بازار میں ایک ٹھیلے کی بریانی کھانی ہوتی تھی ہم لوگوں نے, بڑی خاندانی, ابھی بھی سنا ہے بکتی ہے, بڑا مزہ آتا تھا. تو تھوڑا انجوائے بھی کرتے تھے. کالج جا رہے ہو اور پھر کلاس میں تمیز سے بیٹھے ہو تو استاذ کو چاہیے آپ کو اور پروموٹ کرے, اپریشیٹ کرے, یار اس ماحول میں یہ بچہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اردو کی کلاس میں. لیکن استاذ نے ہمیں کسی بات پہ لگا دیا, اس بات پہ نہیں لگا گولا گنڈا کھا کے کیوں آیا, کیونکہ ان کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کوئی شعر میں نے غلط پڑھ لیا تھا, تھپڑ لگا دیا انہوں نے. تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہ ذہن میں آیا, نہ ان کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوئے. بھائی بڑے ہیں یار, تھپڑ لگا دیا. تو ویسے بھی یار بڑی عمر کا آدمی بھی لگا دے تو بھی چلتا ہے مارکیٹ میں, کیا خیال ہے؟ ٹیچر نہ بھی ہو, بوڑھا ہے, بزرگ ہے, یہ بھی کافی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں بھائی, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینے پر کیا ملے گا. ہو سکتا ہے وہ تھپڑ پہ شادیاں ہو گئی ہوں میری, کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا ہور ہور تو بعد میں, فی الحال تیری شادیاں کراتے ہیں. تو نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اور بھی ٹیچروں سے تھپڑ بھی, ابا سے بھی کھائے, اماں سے بھی چانٹے کھائے. اللہ کا بڑا, تبھی ہم الحمدللہ نارمل ہیں. جو بچے ابا اماں سے پٹتے, کبھی بھی پٹے نہیں ہیں نا, وہ نارمل نہیں ہوتے. مارنا ٹھیک نہیں ہے بچوں کو, پڑھ پڑھ درندوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ خود گدھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار واجب التھپڑ ہیں بچے. ایک تو ہوتا ہے نا واجب القتل, فتوے ہوتے ہیں نا یہ فلاں واجب القتل. تو ہر بچہ باپ سے واجب التھپڑ ہوتا ہے کبھی کبھار, کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. کوئی غلطی کرے بلا وجہ نہ مار, تو اس سے بچے کے سافٹ ویئر کیا رہتے ہیں بھائی, اپ ڈیٹ, بالکل فٹ رہتا ہے, اس کا امیون سسٹم بھی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. ورنہ بالکل برگر کی طرح, چھوئی موئی کی طرح اس کو بنا دیا, کسی کام کا نہیں رہتا. شادی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داری پہ کر سکے. وہ ایسا برگر فیملی بن جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی رشتہ بتایا جائے تو کہتے ہیں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہمارے دوست ایسے بھی ہیں, 35 سال کے ہو گئے, کم بختوں کی شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہی امی ابھی راضی نہیں ہے, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایسا ہی ایک بندہ تھا, اس کا میں نے کہیں پیغام بھجوا دیا اس کی امی سے پوچھ کے. تو لڑکی والوں کے سامنے جب وہ امی سے پوچھ کے آیا ہے نا, بیٹھا ہے, تو لڑکی والوں نے کہا کیسے رکھو گے بیگم کو؟ اس نے کہا بھائی میری امی سب فیصلہ کریں گی, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے کو اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں ساس نے بہو کا کچومڑ نکالنا ہے. صحیح ہے نا؟ جب ساس بہو پہ ظلم کرے گی تو یہ کس سے پوچھے گا؟ امی سے پوچھے گا. تو جس آدمی میں ڈیسیژن پاور ہی نہ ہو, ٹھیک ہے امی کی خدمت کرے, ہر چیز امی سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہے, کچھ چیزیں امی کو بتانے کی بھی ہوتی ہیں. امی یہ اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا, تو ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے, ہر چیز امی سے. جب چھوٹا تھا تو ٹھیک ہے امی سے پوچھ کے کھا رہا تھا, اب تو کچھ کام خود بھی تو کر لے. امی کی خدمت بھی امی سے پوچھ کے نہیں کر, بغیر پوچھے کر امی کی خدمت, ورنہ امی سے خدمت میں بھی امی سے پوچھے گا وہ. کیا سمجھائیں یار, سارا چیزیں میں نہیں سمجھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, کیا خود بھی تو کچھ کرو. مفتی صاحب میرا نام یہ دونوں چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. سوال کا خلاصہ بتا دوں, عالم بھی بننا چاہ رہے ہیں, ساتھ ساتھ دنیا بھی, کاروبار بھی. تو بہت اچھی بات ہے بھائی, اگر تعلیم کے ساتھ ہی کوئی بزنس کر لو تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو, ویل ڈن. لیکن تجربہ یہ ہے کہ جو ایک چیز کو فوکس کر کے پڑھتے نہیں ہیں, نہ وہ کاروبار کے رہتے ہیں نہ وہ تعلیم کے رہتے ہیں. تو اس لیے پھر آپ کو اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی. تو زیادہ محنت کے لیے تیار ہو تو سبحان اللہ. لوگ جاتے ہیں نا یورپ میں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, شام کو بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں. پاکستان میں کم بخت محنت نہیں ہے, سست. مدرسے میں جائے گا اور ساتھ میں کاروبار بھی کرے گا, جو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ نہ مدرسے کا رہے گا نہ کاروبار کا رہے گا. امریکہ جائے گا نا پڑھنے کے لیے, تو یونیورسٹی میں پڑھے گا بھی, بزنس بھی کرے گا اور کر لے گا دونوں کام. یہاں نہیں کرتا, کیونکہ یہاں ہر طرف اس کو اپنے جیسے پوستی نظر آ رہے ہوں گے. امریکہ جائے گا سارے ایکٹیو نظر آ رہے ہوں گے اس کو, اپنا دوست بھی. آپ وہاں بیٹھ جاؤ نا کسی دوست کے پاس, چل گپے لگاتے ہیں, وہ کہتا ہے میں یہاں پڑھنے آیا ہوں, میں گپے لگانے نہیں آیا. یہاں جب آپ مدرسے میں جاؤ گے, بزنس بھی کرو گے, تو پھر کوئی بھی گپے لگانے آئے گا, آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے ساتھ گپے لگانے کے لیے بیٹھ جاؤ گے. کبھی شنواری جا رہا ہے, کبھی چائے کے ہوٹل جا رہا ہے, کبھی کہاں جا رہا ہے, وہ بھی آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا. وہ بھی چونکہ سست ہے آپ کی طرح, آپ بھی سست,
دو سست جب ایک ساتھ مل جائیں تو وہ والا قصہ ہوتا ہے, دو سست لیٹے ہوئے تھے, ایک کے بیر آ کے سینے پہ گرا, تو ایک گھڑ سوار جا رہا تھا, اس نے آواز دی گھڑ سوار کو, بھائی صاحب ذرا ادھر آنا. گھڑ سوار واپس آیا, کیا کام ہے یار, ذرا نیچے تو اترو یار. نیچے اتر گیا, قریب تو آؤ یار, قریب آ گیا. بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. یہ ہماری قوم کا حال ہے, شاید میں بھی اس میں داخل ہوں, میں اپنے آپ کو مستثنی نہیں کر رہا. سستی ہمارا قومی مسئلہ ہے, پوری قوم کیا ہے, سست. یورپ میں جا کے ایک دم وہاں جتنے پاکستانی ملے, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, جاپان میں, یار ایسے خاندانی ایسے ایکٹیو ہیں, گورے ان کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں بیٹھ کے, تعلیم میں بھی اتنا آگے نکل گئے. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی اور انڈین ڈاکٹروں کی بڑی قدر ہے, پتہ ہے آپ کو. وہاں پاکستانی, اور لندن میں بھی پاکستانی اور انڈین ڈاکٹر زیادہ ایکسپرٹ نظر آئے ہمیں انگریزوں سے. گورے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, حضرت ٹیکا کدھر لگانا ہے. نہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, سر آپ بتائیں. انڈا موڑ والے ڈاکٹر سے ایک جیپنیز پوچھ رہا ہے کہ سر یہ والے رائٹ میں لگانا ہے یا لیفٹ والے کولے میں لگانا ہے ٹیکا, یہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کو. لیکن یہاں پر تھا, آپ اس کا حال دیکھو یار کیا ہوگا. یہاں حال دیکھا ہو تو ساری کریم ہماری باہر جا رہی ہے, اور تو یہاں سارے ہم جیسے سست. تو جب وہ سست ملتے ہیں تو وہ نہیں, میں واقعہ پہلے کمپلیٹ کر لوں. تو اس نے کہا کہ سر یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو. گھوڑ سوار نے بولا کمبخت تو خود نہیں کر سکتا تھا یہ کام, اور اگر تیرے میں ہمت نہیں تھی تو یہ ساتھ جو کمبخت لیٹا ہوا ہے اس کو بول دیتا نا. لیکن وہ بھی اسی جیسا سست. موٹیویشن کہاں ملے گی اس کو. تو کہتا ہے یہ اس سے میں دوسرا فوراً چیخ اٹھا, کہہ رہا ہے نا مجھ سے کہتا نا بیر اٹھا کے منہ میں ڈالو, میں نہیں ڈالتا. گھوڑ سوار نے بولا کیوں بھائی تیری دشمنی ہے؟ کہہ رہے نہیں, میں لیٹا ہوا تھا, میرے منہ پہ آ کے کتا پیشاب کر رہا تھا, میں اس سے کہہ رہا تھا ہٹا, یہ نہیں ہٹایا اس کو. میں اس سے کہہ رہا ہوں ہٹا اس کو, یہ پھر بھی نہیں ہٹا رہا تھا. تو یہ ایسا آدمی ہے. اس لیے میں اب یہ دو سست جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو موٹیویشن ملے گی. آپ یورپ میں, جاپان میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں جب کسی پاکستانی سے ملتے ہیں آپ کو وہ ایکٹیو نظر آئے گا, دن میں پڑھ رہا ہے, رات میں جاب کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں آیا اسی سلسلے میں ہوں یہاں پہ, میں یہ کام نہیں کروں گا, میرا تو سارا ویزے کی فیس ضائع ہو جائے گی, میں نے باپ کو بھی منہ دکھانا ہے, پیچھے پورا خاندان پڑا ہوا ہے, وہ سب مجھ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے, ایسا ہل رہا ہوگا. یہاں کیا ہوگا, یہاں جب آپ کسی سے ملیں گے وہ آپ سے بڑا سست ہوگا, وہ کاروبار کرنے کے طریقے بتا رہا ہوگا, کاروبار نہیں کر رہے گا وہ. تو جب سارا ماحول ایک جیسا ہوتا ہے تو موٹیویشن نہیں ملتی ہے. اس لیے مدرسے میں جاؤ, پڑھو اور بزنس بھی کرو, اس سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے. ہم نے کچھ علماء دیکھے ہیں جو مدرسے میں گئے, نئی بزنس کیا انہوں نے, لیکن ان میں توکل اتنا تھا کہ غربت میں انہوں نے گزارا کیا, ساری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, ہمارے اکابر تو اسی طرح تھے. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں اتنا پاورفل توکل بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کا توکل کرتے ہو جب آپ افورڈ نہیں کر پاتے, تو کل جب مالی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے چندہ لے لوں, کچھ ایسا ہے مدرسے کا چندہ ہے, کچھ خود استعمال کر لوں, بعد میں مدرسے کے ڈبے میں ڈال دوں گا, کچھ مسجد کا ڈبے سے کچھ نکال لوں, بعد میں ڈال دوں گا. پھر ہوتے ہوتے کاروبار کا چسکا لگتا ہے, پھر آدمی کہتا ہے سارا ہی لے لو بعد میں دے دوں گا, پھر ڈبل کر لو. پھر کرپشن, پہلے تو شروع میں تعویل کر کے کرپشن ہوتی ہے, پھر سچی مچی میں کرپشن شروع. ورنہ اگر کرپشن نہیں بھی ہو تو بھکاری پن تو آ ہی جاتا ہے. جب بھی کوئی سیٹ جیب میں ہاتھ ڈالے گا ان کو یہ لگتا ہے شاید میرے لیے ہدیہ نکال رہا ہے, یہ لالچ پن آ جاتا ہے. تو جس میں پاورفل توکل ہونا وہ تو مدرسے میں جائے کشتیاں جلا کے, سمجھتے ہو, اور پھر بولے جو مرضی حالات آ گئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, توکل کرنا ہے, اللہ پہ اعتماد کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے شادی کیسے ہوگی؟ بھائی جو ہونے والی ہوگی اس کو بھی بتا دینا ہے, روکھی سوکھی میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ, ورنہ وہیں بیٹھی رہو. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں. تو ہم جب مدرسے میں آئے تھے تو ہمارے حضرت نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا, بھائی دنیا کا اب چھوڑ دو فکر, کشتیاں جلا کے آؤ, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا. اور کھلانے پلانے کا حضرت مطلب بتاتے تھے کہ یہ مطلب نہیں کہ کھربوں روپے آئیں گے. حضرت فرماتے تھے بس بھول جاؤ, اب اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف, جت جاؤ دین میں, روٹی ملے تو بھی ٹھیک, نہیں ملے بولو تو بھی ٹھیک. تو حضرت نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا. تو لیکن ہر آدمی میں یہ سافٹ ویئر انسٹال
ہوتے نہیں. اس لیے نارمل جو شریعت کا حکم ہے نا لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ اس طرح کوئی کام مت کرو کہ کل بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. اس لیے میں دینی مدارس کے طلبہ سے یہی کہتا ہوں, نارم جو عام طور پر تو اتنا توقل نہیں ہوتا نا طلبہ میں, تو نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں ہوتا, دائیں بائیں ادھر ادھر سے پھر وہ ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. تو بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, خود ابھی سے بزنس بھی کرو, ابھی سے تعلیم کو بھی فوکس کرو, لیکن پھر یورپ میں امریکہ والوں کی طرح کرو. سس لوگوں کی طرح کیا تو نہ بزنس کے رہو گے اور نہ مدرسے کے رہو. پھر اسٹرگل کرو, محنت کرو. جب آدمی خود کماتا ہے تو سر اٹھا کے جیتا ہے. تو کمیٹی والوں کو چاہیے اماموں کو اچھا رکھیں. جس جگہ مسجد ہے وہاں جو لیونگ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے امام کا اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے. وہاں جو نارمل لوگوں کی تنخواہیں ہیں کم از کم اتنی تنخواہ امام کی بھی بولو ہونی چاہیے. بہت ہی لچڑ ہیں یہ کمیٹی کے لوگ, بہت لچڑ ہوتے ہیں. ہم تو مولوی ہیں نا, ہمیں پتہ ہے, ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے. بہت نچوڑتے ہیں امام کو. پھر ان کو بھی بہت دفعہ 2 نمبر امام ملتے ہیں, صحیح نچوڑتے ہیں پھر ان لوگوں کو. وہ پھر دائیں بائیں سے اتنا کہ وہ پھر اتنا کر کے نا کمیٹی ہی کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں تھوڑے دنوں میں. امام مسجد میں پرانا ہو جائے نا تو کمیٹی کو پھر وہ بعض دفعہ, سارے امام ایسا نہیں کرتے, لیکن پھر کمیٹی کو کیا بنا لیتا ہے, یرغمال, پھر وہ انتقام لیتا ہے کمیٹی سے. تو ایسا مت کرو, پہلے سے ہی اس کو اتنا اچھا کر دو آپ, اور اس کو بولو بھائی دائیں بائیں سے 1 روپیہ لینے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو ہم یہ خاندانی اچھی تنخواہ دیں گے اور چندہ مسجد کا ہمارے پاس آئے گا, آپ کے پاس نہیں جائے گا. سمجھتے ہو؟ کیا کریں, کہاں سے کہاں بات چلتی ہے. 1 منٹ. مزاحمت شادی کے لیے ہدیے کو تیار کرنے کا کہہ رہے ہیں, دوسری شادی کے لیے اہلیہ کو تیار کرنے کا آسان نسخہ بتا دیں. اہلیہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگی, اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ تیار نہ ہو. یہ پاگل پنے والی بات ہے کہ تمہاری بیوی کہہ کے آپ ایک اور شادی کر لو. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کرتے تھے امی عائشہ کو تکلیف ہوتی تھی, غیرت آتی تھی ان کو. تو عورت کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے دو, آپ کا جو کام ہے وہ آپ. یہ ایسا ہی ہے جیسے مفتی صاحب قربانی کے بکرے کو آپ سمجھائیں کہ خود ہی لیٹ جائے قربانی والے دن آ کے. بکرا کا یہی ہے کہ وہ نہیں لیٹے, سمجھ رہے ہو. بکرے پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے, بیل پر لازم ہے رسہ توڑ کے بھاگے گا. یہ اس کی عقل صحیح ہونے کی علامت. اگر وہ آ کے لیٹ جائے گا تو اس کا مطلب اس کی کھوپڑی ٹھیک کام نہیں کرتی. تو بھائی جو عورت کا کام ہے وہ عورت کو کرنے دو. عورت کا کام ہے, متنبی کا شعر ہے, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. کیا خاندانی شعر متنبی کہہ گیا. متنبی ایک شاعر گزرا ہے, اس کے بہت سارے دوست تھے, شراب پیتے تھے. یہ 1000 سال پرانا قصہ ہے. وہ شرابی دوست تھے نا, تو یہ کبھی کبھار شراب خانے میں ان سے ملنے کے لیے جاتا. متنبی کو شراب سے نفرت تھی, وہ کہتا تھا یہ غیر اخلاقی چیز ہے. ٹھیک ہے, متنبی کہتا تھا مرد کی مردانگی یہ نہیں ہے کہ شراب پیے, مرد کی مردانگی ہے تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر دشمن سے لڑے. گھمسان کی جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھانا یہ مردانگی ہے, پی کے ٹن ہونا یہ مردانگی نہیں ہے. یہ اس کا اسٹائل تھا متنبی کا. متنبی سے کسی نے پوچھا تمہیں جانتا کون ہے, اس نے کہا مجھے تلوار جانتی ہے کہ میں کون ہوں, کیونکہ میری سلام دعا اکثر کس کے ساتھ ہوتی ہے, تلوار کے ساتھ. ابے یار تمہیں ہر بات میں نا سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے. دیکھو کوئی رشتے والے آتے ہیں, لڑکے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لڑکا کون ہے, تو آپ کہتے ہو فلاں آدمی اکثر اس لڑکے کے ساتھ نظر آتا ہے, وہ زیادہ جانتا ہوگا اس کے بارے میں کہ یہ کون ہے, کیونکہ جو آپ کے پاس زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو متنبی شاعر تھا, وہ ہر بات کو شاعری انداز میں کہتا. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے نالج ہوگی کہ جو ہمیں بتائے کہ آپ کون ہیں. متنبی نے فوراً شعر پڑھ دیا, مجھے تلوار جانتی ہے کہ میں کون ہوں, مجھے کتاب جانتی ہے کہ میں کون ہوں, اور اگر میرے بارے میں آپ کو نالج چاہیے تو گھوڑے سے پوچھو, وہ پوری معلومات میرے بارے میں آپ کو پرووائڈ کرے گا. کیونکہ میرا واسطہ 3 چیزوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, یا تو میں مصنف ہوں, کتاب پڑھتا ہوں اور ہر وقت کتابوں میں مشغول رہتا ہوں, یا میں گھوڑے کی پشت پہ آپ کو نظر آؤں گا, اور یا میرے ہاتھ میں کیا ہوگی, بولو. یہ پہلے زمانے کے نوجوانوں کے فخر کرنے کے اسٹائل ہوا کرتے تھے. آج نوجوان پتہ ہے کس چیز پہ اسٹائل مار رہا ہے, آئے گا یوں کر کے نا واک کرتا ہوا, ایک چیزی شیروانی پہنی ہوگی اور بیوٹی پارلر سے باقاعدہ رگڑے لگا کے آیا ہوگا منہ پہ, اور میک اپ کروا کے آیا ہوگا, اور پورا مخنث ہجڑا بن کے آیا ہوگا, اور پھر ٹک ٹاک پہ کہے گا بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں, بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں.
ابے تو آدمی ہے, تو لپسٹک پاؤڈر کیوں لگا رہا ہے, اس پہ فخر کیوں کر رہا ہے تو؟ پھر دلہن مرد تیار کر کے فخر کر رہے ہیں کہ میں نے کیسی دلہن تیار کی ہے. تو متنبی نے ان سب کو بتایا کہ بھائی کسی مرد کے بارے میں پوچھنا ہونا کہ کون کیسا ہے, تو متنبی نے کہا میرے بارے میں پوچھو گے تو دلہنوں سے نہیں پوچھو, میں بیوٹی پارلر میرا دلہنیں تیار کرنے کا نہیں ہے. میرے بارے میں پوچھو گے, بیوٹی پارلر والا نہیں بتائے گا بڑا خوبصورت چہرہ اس کا, یہ چیزیں عورتوں پہ سوٹ کرتی ہیں, آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتی. متنبی سے کسی نے پوچھا بھائی تیرے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں, تیرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے؟ اس کا خیال تھا متنبی کہے گا بھائی وسیم بھائی سے جا کے پوچھ لو, زیادہ تر میں گٹر کے ڈھکن پہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تاش اسی کے ساتھ کھیلتا ہوں. ہم تو یہی جواب دیتے ہیں نا. بھائی مجھ سے آپ پوچھیں مفتی صاحب آپ کو کون زیادہ جانتا ہے, میں اپنے بچپن کے دوستوں کا بتا دوں گا, یار دیکھو 8ویں کلاس سے ہم اکٹھے ہیں, 9ویں کلاس سے ہم اکٹھے ہیں, دیکھو ہم تفریح پہ بھی اکٹھے جاتے تھے, پڑوس میں بھی رہتے تھے, یہی بتاؤں گا نا میں. متنبی سے بالکل یہی سوال پوچھا گیا. مجھے یہ واقعہ بتانے میں مزہ بہت آ رہا ہے, اس لیے میں مزے لے کے سنا رہا ہوں. متنبی سے کسی نے پوچھا بھائی تیرے بارے میں رپورٹ کس سے پوچھیں, وسیم بھائی کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے یا کلیم بھائی کے ساتھ تو شاپنگ کرنے جاتا ہے, تیری لانگ ٹریولنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے, جب تو بغداد فتح کرنے بغداد گیا تھا تو تیرے ساتھ کون تھا, تو ہم اس سے پوچھیں گے تیرے بارے میں, تو ذرا بتا یار تجھے کون جانتا ہے. کیا شعر پڑا متنبی نے یار. متنبی نے کہا میرے بارے میں پوچھنا ہے 3 چیزیں ہیں جو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں. اعز مقام فی الدنا سرج سابح, کہتا ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت یہ مرد کے لیے سب سے اونچا مقام ہے. اس سے اچھا مرد کسی پوزیشن میں بولو نہیں لگتا, دولہا بنا ہوا بھی نہیں لگتا. صحیح ہے نا. مرد سب سے اچھا کہاں لگتا ہے, جب تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہو. یہ مقام مرد کے لیے سب سے کیا ہے, اچھا. اور سب سے بہترین دوست آپ کسی سے پوچھ لیں تو کیا کہ خوبصورت سی گرل فرینڈ ہو اور ایسے کوہنیوں باہوں میں باہیں ڈال کے قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کی نیت سے ٹوپی کرا کے گئے ہوئے ہوں. سب سے بہترین مقام یہی ہے نا, لوگ یہی کہیں گے نا, سب سے بہترین ہم نشیں. جلیس کہتے ہیں ہم نشیں کو. ہم نشیں پتہ ہے کسے کہتے ہیں, جو اکثر آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو متنبی سے پوچھا بھائی سب سے بہتر ہم نشیں کون سا ہے. آج کے نوجوان سے پوچھا جاتا وہ کہتا فلانی ڈمکانی, کچھ بھی نام لے لیتا. اور سب سے اونچا مقام کون سا ہے, بہترین مقام مرد پہ کون سا ہے, وہ کہتا ہے بیوٹی پارلر پہ تیار ہوتے ہوئے جب اس کی تھریڈنگ ہو رہی ہو اور گھسائی ہو رہی ہو, سب سے بہترین مرد کے لیے. متنبی کیونکہ فطرت پر تھا, مسلمان تھا, ایسے کلچر میں پیدا ہوا جب مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی. ہماری فوجیں یورپ کو فتح کرنے نکلی ہوئی تھیں, سمجھتے ہو, ٹک ٹاک ایجاد نہیں ہوا تھا. اس لیے متنبی نے کیا خاندانی جواب دیا. اتنا لمبا تو متنبی نے جواب نہیں دیا جتنا اس جواب کو ایکسپلین کرنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے. متنبی نے کہا احب مقام فی الدنا سرج سابح, تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام, جہاں مرد کو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے, عزت والا مقام. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, اور زمانے میں سب سے خوبصورت ہم نشین کتاب ہے. مرد کے ہاتھ میں کتاب بہت بولو اچھی لگتی ہے, بیٹھا ہوا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, چشمہ لگا ہوا ہو اور مطالعے میں مشغول. آج کیا ہو رہا ہے, ٹک ٹاک پہ ڈانس میں مشغول. یورپ میں ہم نے دیکھا ٹرینوں میں لوگ کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں کتاب مارکیٹ سے شارٹ. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. اور پھر متنبی سے نے پوچھا آپ کے بارے میں رپورٹ لینی ہو تو کس سے لیں, ہم سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا آپ کے کا کس سے ساتھ, سلیم بھائی کے ساتھ آپ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھتے ہیں یا وسیم بھائی کے ساتھ. تو متنبی نے اس کا بڑا خاندانی جواب دیا. اس نے کہا مجھے میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو نہ سلیم بھائی کے پاس جانے کی ضرورت ہے آپ کو, اور نہ وسیم بھائی کے پاس, نہ سبکتگین کے پاس, اور نہ جمشید سے میرے بارے میں پتہ چلے گا. میرا اصل میں اٹھنا بیٹھنا 3 چیزوں کے ساتھ زیادہ ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ زیادہ ہے, گھوڑا, کتاب, تلوار. میری زندگی کس میں گزری ہے, گھوڑے کی پشت پہ, ہاتھ میں تلوار, اور جب فارغ بیٹھا ہوں تو ہاتھ میں کیا, کتاب. تو جتنا اچھا مجھے کتاب ایکسپلین کر سکتی ہے, تلوار کو میرے بارے میں رپورٹ پتا ہے, گھوڑے کو میرے بارے میں, میرے گھوڑے سے جا کے پوچھو گے وہ بتا دے گا, تلوار سے پوچھو گے بتا دے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یار متنبی تیرا دماغ خراب ہے, تلوار کیسے بتائے گی, تلوار کی کیا زبان ہوتی ہے.
اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تلوار پہ میرے کارنامے نقش ہو چکے ہیں. جب تلوار سے جا کے پوچھو گے نا میں کیا ہوں, تو پھر تلوار تمہیں رپورٹ پیش کرے گی, فلاں موقع پہ اس تلوار سے میں نے اتنی بہادری دکھائی, اور کیسے میں نے علاقوں کو فتح کیا, کیسے اپنے دشمنوں کو میں نے بہادری میں زیر کیا, کیسے میں نے مظلوموں کی مدد کی. گھوڑا رپورٹ پیش کرے گا کہ اس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے میں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. تو میرے دوست میرے کارناموں کا نہیں بتائیں گے, گھوڑا اور تلوار بزبان حال. اور کہتے ہیں آج جو میرے پاس نالج ہے جس سے میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں, یہ نالج مجھے کہاں سے ملی ہے؟ کتاب سے. کتاب بتائے گی, میری جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ بتائیں گی کہ میرے پاس نالج کتنی ہے. جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے. سمجھتے نہیں ہو کیا ہو گیا؟ یہ شعر میں نے شروع کہاں سے کیا؟ ہم تو شعر میں ہی بہ گئے. یہ لایا کس سلسلے میں تھا میں متنبی کا شعر؟ ابے نہیں یار ہے, ہاں تو وہ شعر سنا رہا تھا متنبی کا آپ کو. تو فلما انخنا رکزنا الرماح بین مکارمنا والعلا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم انی الفتى وانی ابیت وانی وفیت وانی عطوت علی من عطا. کیا شعر ہے یار. متنبی کہتا ہے ہم جب چلے نا تلواریں لے کے تو ہم نے مقابلے کیے, دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑائیں, بہادری کے جوہر دکھائے. رات کو جب ہم نے اسٹے کیا اور تلواروں کو جو ہم نے زمین پہ گاڑا تو اصل میں وہ زمین پہ نہیں گاڑا تھا, وہ اس بات پہ میں نے اسٹیمپ لگائی تھی, مہر لگائی تھی کہ میں ایک جوان آدمی ہوں اور میں دشمن کی بات نہیں مانتا. اور جو مجھ پہ سرکشی کرتا ہے تو سرکشی کے جواب میں میرا رسپانس بھی کون سا ہوتا ہے؟ بزدلی کا نہیں ہوتا بلکہ سرکشی کا ہوتا ہے, تاکہ یہ بات مصر والوں کو بھی پتہ چل جائے, عواصم والوں کو بھی, عراق والوں کو بھی. یہ بتانے کے لیے اپنی تلوار کو میں نے زمین پہ گاڑا تو اصل میں اس مضمون پہ میں نے مہر لگائی ہے, یہ تلوار زمین پہ نہیں گاڑی ہے. آپ لوگ کو مزہ نہیں آ رہا, میں کیا کروں, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ شعر پڑھنے میں. آگے چلتے ہیں, آ رہا ہے نہیں یار. ابھی میں کس سے چھیڑ دوں نا, بیوٹی پارلر کے, وہ بندہ دولہا تیار ہو کے آیا تھا, خدا کی قسم طارق روڈ پہ ایسا بیوٹی پارلر ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی ہے کہ یہ کیا ہے. ہی اور شی کا فرق کیا کر دیا اس بیوٹی پارلر نے, ختم. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے یار ہمیں بھی نمبر بتا دو ذرا اس کا. تو نوجوان کا آج کل اسٹائل یہ ہوتا جا رہا ہے, اس لیے میں ان کو شعر پڑھا کے نا تھوڑا آدمی بنا رہا ہوں. میں 4 شادیوں کا بھی اسی لیے قائل ہوں کہ تمہیں ہی لگو, تم دیکھنے میں پورے کیا لگو, ہی. دنیا میں ہی اور شی کا فرق کیا ہو رہا ہے, ختم. اچھا خیر وہ شعر کو مکمل کر دوں. تو متنبی نے یہ بیوی کی شادی کی والی بات پر شعر سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا وائف شادی کی اجازت نہیں دے رہی دوسری شادی کی, تو اس میں کہہ رہا ہوں وائف کا کام ہے منع کرنا, آپ کا کام ہے منع نہ ہونا, اس کا کام اس کو کرنے دو. تو اس پہ میں شعر سنا رہا ہوں کہ متنبی بڑا بہادر تھا, وہ کہتا تھا مجھے تلواروں کی چھاؤں میں مزہ آتا ہے, یہ مردانگی. شراب پی کے ادھر ادھر جھومنا یہ مردوں کا کام نہیں, یہ تو شہوت پرستوں کا کام ہے نا. تو اس لیے متنبی نے کہا شراب کھانے میں گیا اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے, تو دوست پی بھی رہے تھے اور متنبی کو پلانے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ کائنڈلی 2 گھونٹ ہماری طرف سے دادی کے اصالے ثواب کے لیے, استغفر اللہ, یعنی پی ایسے ہی لوگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ثواب مل رہا ہے, تو 2 گھونٹ ہماری طرف سے بھی ہو جائیں. متنبی نے ایسے موقع پہ یہ شعر پڑھا لِأَحِبَّتِي أَن يَبْذُلُوا, کہ میرے دوستوں پہ یہی چیز سوٹ کرتی ہے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر وہ مجھے پلانے کی کوشش نہ کریں اس کا مطلب وہ میرے دوست نہیں ہیں. جس چیز میں ان کو مزہ آ رہا ہے تو دوست چاہتا ہے کہ اس مزے میں میرے ساتھ میرا دوست شریک ہو. تو اس نے کہا تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو, تم پہ اگر تم مجھ سے شراب کا نہ پوچھتے اس کا مطلب تم میرے دوست نہیں ہو. لِأَحِبَّتِي أَن يَبْذُلُوا, کہ میرے دوستوں پہ یہی چیز سوٹ کرتی ہے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں. وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا, مجھ پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ یہ کہ میں نہ پیوں. نہیں آئی بات؟ لِأَحِبَّتِي أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا, ان پر لازم ہے کہ پلائیں, ان کی دوستی کا تقاضا ہے اور میری بہادری کا تقاضا ہے کہ میں نہ پیوں, کیونکہ مجھے جنگوں میں نشہ آتا ہے شراب کا, مجھے بوتلوں میں نشہ نہیں آتا, میرا نشہ کسی اور چیز میں ہے. تو میں کہتا ہوں بیگم پر لازم ہے کہ شوہر کو دوسری شادی سے روکے, اس کی محبت کا تقاضا ہے, آپ کی مردانگی کا تقاضا ہے, آپ نہ رکیں. آپ بولیں بیگم تم اتنی اچھی ہو, میں چاہتا ہوں ایسی اچھیاں اور بھی آ جائیں.
تم سے شادی کے بعد مجھے پتا چلا کتنی بڑی نعمت ہے, اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. جب میں کنوارا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تم میری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی. آج مجھے پتا چلا کہ محبت اور خوشیاں کیا ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی 3 خوشیاں اور لے آؤں. سمجھتے وہ غصہ کرے گی, روئے گی, تو آپ متنبی کا یہ شعر پڑھ لیا کرو, لی احبتی ان یبذلوا وعلی اللہ اشربا. بیگم تم پہ یہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ تمہاری جو مجھ سے محبت ہے, عورت محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتی. تمہاری محبت کا تقاضا یہی ہے. جتنی محبت ہے, مجھے پتا ہے کہ تم محبت کرتی ہو مجھ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ. لیکن ہماری مردانگی کیسے ہے بھائی؟ دوسری اس لیے کہ بیگم اگر مرد کے لیے ایک بیوی کافی ہے اور بیوی کے لیے تو ایک مرد کافی ہے, تو پھر اس کا مطلب اس ریلیشن میں طاقت اور قوت کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. تم میں پھر آدمی کس بات کا ہوا؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بھائی. مرد کے لیے اگر ایک عورت کافی ہے اور ایک عورت کے لیے بھی ایک مرد کافی ہے, تو اس کا مطلب جتنی ڈیزائرز, جتنی طاقت عورت میں ہے اتنی ہی طاقت مرد میں ہے. تو پھر آدمی کس بات کے ہوئے آپ؟ نہیں ہے بات. مرد کا مطلب اس میں طاقت عورت سے, یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ, اس میں ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں. اس لیے غلام کو بھی اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت دی ہے. جو آج کل غلام مارکیٹ سے شارٹ ہوئے میں, غلام کو بھی اجازت دی ہے. تو اس کا کام ہے بھائی, اس پہ غصہ مت کرو. آپ کا کام کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے. ہاں, عورت کو یہ چاہیے اتنا ری ایکشن نہ کرے کہ کفر تک پہنچ جائے. بعض اب اسلام کو برا والا کہنا شروع کر دیتی ہیں, اور ایک اعتدال, ایک حد, ایک لمٹ ہونی چاہیے. ہر چیز ایک لمٹ میں برداشت ہوتی ہے. تو عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا اپنے میاں کی دوسری شادی کرائیں, یہ اچھا نہیں ہے. عورت کو تکلیف ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. اس کی تکلیف کیا ہے؟ نیچرل ہے. آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہو تو کر کے بتا دو, نہیں ہے تو نہیں کرو. ہمت تو اب آپ میں کتنی ہمت ہے. اور عورت اگر خود کہہ دے نا آپ کر لو, تو پھر مرد نبھاتا بھی نہیں ہے. کیونکہ جب مشکل چیز پلیٹ میں رکھ کے ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ جب لڑ جھگڑ کے ٹینشنیں برداشت کر کے کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی سوسائٹی میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے, اور اس کو نبھانا کتنا مشکل. تو حوصلہ پیدا ہوگا, پھر نبھا بھی لوگے. کیونکہ جن لوگوں کی بیویوں نے کرائی نا, ایکچولی آپ ایک اور شادی کریں, وہ کسی کام کے نہیں بیچارے. کیونکہ انہوں نے کوئی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں تھا. جب مشکلات کا اندازہ ہی نہیں تھا تو وہ پھر نہیں چلا پائے, وہ برباد ہو گئے. پہلی کو بھی برباد کر دیا, دوسری کو بھی برباد کر دیا. تو اس لیے لڑ کے جو کام ہوتا ہے وہ لڑائی کے دوران ہی پتہ چل جائے گا آپ میں تپڑ کتنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لڑائی کے دوران ہی پتہ چل جائے گا. دھمکیاں جھیل گئے تو آگے چلا لو گے, اگر دھمکیوں سے ڈر گئے اس کا مطلب تمہارے اندر دم نہیں ہے. تو تم وہ کام کیوں کر رہے ہو جو تم آگے تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے اسے چلانے کا. تو یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ آدمیوں کا کام ہے. تو آدمیوں پہ ہی سوٹ کرتا ہے جو یہ سارے جھگڑوں کو جھیل کے برداشت کر کے چلا سکیں. کیونکہ جب 2 ہوں گی نا تو مسائل کم نہیں ہوں گے, مسائل کیا ہو جائیں گے؟ بڑھیں گے. پھر کیسے چلائے گا؟ پھر تو کہے گا بیگم اب تم نے مجھے اجازت دی تھی نا, اب تم اس سے مت جھگڑو. دوسری کو کہے گا تم پہلی والی سے مت جھگڑو, اور میں بھی تم دونوں سے نہیں جھگڑوں گا. تو مان لے گی کیا وہ؟ آپ کی کھوپڑیاں آؤٹ ہونا شروع ہوں گی. وہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی, یہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی. تو پھر آپ جب ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے, پھر آپ پاگل ہونا شروع. تو اگر حوصلہ ہوگا تو چلا لو گے ایسی کی تیسی, حوصلہ نہیں ہوگا تو خودکشی کرو گے الٹے لٹک کے. اس لیے ہم کہتے ہیں دوسری شادی پھڈوں کے بعد ہو تو ٹھیک ہے. سسر بندوق لے کے گھوم رہا ہو کہ تو نہیں کرے گا, سالے بولے تیری ٹانگیں توڑ دیں گے ہم, بیوی بولے ایسی کی تیسی, اس کے بعد پھر بھی کر لی نا, تمہارے اندر حوصلہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا پروسیس ضروری ہے, اس پروسیس سے گزر کے کرو تو ٹھیک ہے. اور ہم گزرے ہیں, خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے. ہم جب گزرے ہیں تو ہمارے جو حالت ہے وہ ابھی میں ہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو اس وقت تھی نا اس وقت تو عجیب ہی حالت تھی. ہاں حضرت بہت ایسا نہیں ہوتا کہ کی آپ نے اور سارے گلے مل رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت جو ہماری حالت تھی وہ موسٹ وانٹیڈ تھا, میں موسٹ وانٹیڈ. تو اس لیے ہم نے کہا بھائی اب میں بھی ایک بات بولتا تھا, بھائی میرے کو مار دو, میرے قتلے بنا دو, جلا دو میری لاش کو, میں نہیں چھوڑوں گا. جو کرنا ہے نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو, نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو, رہنا ہے اسی طرح رہو, ورنہ ایسی کی
اور دونوں کے حقوق بھی دوں گا. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, دوسری شادی کی, بیوی نے جب دھمکایا تو دوسری کے پاس جانا چھوڑ دیا, اس کی باریاں معاف کراؤ بھائی, باریاں معاف, ایسی کی تیسی بھائی, جب کی ہے تو کی ہے, جاؤ. ایک رات ادھر گزرے گی, دوسری رات ادھر گزرے گی, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, اس کا بھی وہی حق ہے جو پہلی کا ہے, اور پہلی کا بھی وہی حق ہے جو دوسری کا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر تو لی, اب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, پھر چھپ چھپ کے جا رہے ہو, بھائی باری ہے جا رہا ہوں, باری ہے, جو کرنا ہے کر لو. تو اس اسٹائل میں جب ٹینشنوں کے بعد کام ہوگا تو پھر یہ اسٹائل ہوگا. شروع سے ہی لڈو پہلی ہوتی ہے تمیز سے میرے بھائی, دوسری نہیں ہوتی, سمجھتے ہو, دوسری نہیں ہوتی, دوسری ایسے ہی ہوتی ہے جیسی کرنا ہے تو اسی طرح سے کرو. اور مجھ سے یہ امیدیں نہ رکھو کہ میں آپ کی بیویوں کو جا کے سمجھاؤں گا کہ کائنڈلی اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جس نے کرنا ہے خود ہی کرے, وہ بیوی کو کوئی نہیں سمجھا سکتا, اور بیوی کو چاہیے سمجھے بھی نہیں. بیوی بولے تیرے میں دم ہے تو کر لینا, صحیح ہے نا, مجھے آگے کیوں ٹارچر کر رہا ہے, یہ دم کی بات ہوتی ہے. پھر جب آپ کرو گے تو بیوی دھمکیاں دے گی, میں جا رہی ہوں, آپ منانے کی کوشش کرو, پھر بھی جا رہی ہے تو کائنڈلی پھر تشریف لے جائیں, کیا کریں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں منانے کی. طلاقیں دینے میں جلدی نہیں کیا کرو, 1 سال رہے گی, 1.5 سال رہے گی, پھر آ جائے گی, نہیں آئے گی تو پھر جو سمجھ میں آ رہا ہے آپس میں مل بیٹھ کے کر لو. تو ایسا ہی ہوتا ہے, اسی سلسلے میں آپ بولو کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کام. اور پھر وہ متنبی کا شعر پڑھ لیا کرو کہ مجھے تلوار جانتی ہے, مجھے گھوڑا جانتا ہے, اس سے حوصلہ ملے گا آپ کو. مجھے کتنا حوصلہ مل رہا ہے دیکھو یہ شعر پڑھ کے. بعض ہے نمازوں پر کعبہ کا نقش بنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھنا چلنا. اور یاد رکھو 2-3 شادیوں کے بعد نا سیاست کے بغیر یہ رشتے نہیں نبھائے جاتے, ان میں بہت دفعہ آرٹیفیشل غصہ کرنا پڑتا ہے, بہت دفعہ آپ کو ہو سکتا ہے رونا بھی پڑے حالانکہ رونا نہ آ رہا ہو. رشتے سیاست سے نبھائے جاتے ہیں, سچ سے کبھی بھی نہیں نبھائے جاتے کہ آپ بالکل سچ لے کے ایک دم پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. ٹوپیوں کا پورا ایک بزنس کھولنا پڑے گا آپ کو, کبھی کسی کو ٹوپی کرانی پڑے گی, کبھی کسی کو ٹوپی, کبھی کسی کو ٹوپی. یہ دھوکہ دینے کے لیے ٹوپی نہیں ہے, کبھی گھما رہے ہو بات کو, کبھی یوں کر رہے ہو, کبھی یوں کر رہے ہو, کبھی بیگم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی, پھر بھی اس کی تعریفوں کے پول باندھنے پڑیں گے آپ کو. جب ایک بیوی ہوتی ہے نا, آپ اس کو برا بلا بھی کہہ دو, کچھ نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے میرا ہی شوہر ہے نا, کہاں جائے گا. جب 2 ہو گئی تو جو گینڈے کی طرح ہے نا, اور کہیں سے بھی حسن نہیں ہے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, اتنی بلیک, اور گینڈے کی طرح موٹی, اللہ بچائے, ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. 6 آدمیوں کی جگہ گھیر کے چلتی ہے اور اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, دانت سے بو آتی ہے, اس کو بھی آپ کو کہنا پڑے گا تیری جیسی حسینہ دنیا میں کوئی نہیں. آپ کو خود لگے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن اتنے کانفیڈینس کے ساتھ آپ کو یہ جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ سمجھے واقعی سچ بول رہا ہے. لوگ عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں, کہتے ہیں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, میں تو جو دل میں وہی میں نے تو بول دیا اپنی وائف کو, دیکھو تم پسند نہیں تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی ہے. ابے تو نے تو بیڑا غرق کر لیا, ایک تو اس کے اوپر سوکن لے کر آیا ہے, اوپر سے اس کے بول رہا ہے تو مجھے پسند نہیں تھی, تو نے تو ذبح کر دیا اس کو. اس کو بولو تیرے جیسی حسینہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. تو سکون مجھے تجھ سے اتنا ملا ہے نا کہ میں چاہ رہا تھا ایسے 3 سکون, اور کچھ بھی بولو وہ آپ کا ہیڈیک ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل پاگل آدمی لوگ ہیں, مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تم نہیں کرو دوسری, مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی مان نہیں رہی تھی نا, وہ کہہ رہی تھی کیوں کر رہے ہو آپ دوسری, کیوں کر رہے ہو آپ, وہ مان نہیں رہی تھی, تیار نہیں ہو رہی تھی. تو جب بہت زیادہ اصرار کی میں نے اس کو بول دیا دیکھو مجھے تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. میں نے کہا یار تم تو بڑا پاگل, میں میرے پاس کیا آئے ہو اب, ان سے بڑا, اگر آتی بھی تھی یار, ایک بیوی ہوگی نا, اگر پسینے سے بو بھی آتی ہے آپ اس کو بول دو بو آتی ہے, وہ علاج کرا لے گی. دوسری آپ نے بول دیا اس لیے کر رہا ہوں, اس کا مطلب وہ کہہ رہی یار ایک تو میرے اوپر سوکن, دوسرا اس کے پسینے سے اب خوشبو آئے گی, ظاہر ہے, تو میرا میاں تو ہو گیا ادھر کا, میں تو اب رکھیل کی طرح رہوں گی گھر میں. آپ نے تو اس کو جیتے جی ذبح کر دیا نا. تو ایسا اتنا سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کھوپڑا استعمال کیا کرو یار تم, تو اس میں جھوٹ ہی چلتا ہے. اس کو بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی, حسینہ برابری تو سب کے ساتھ کرنی, حقوق سب کے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی وہ آپ اس کو بول رہے ہو تمہارے پسینے سے تم بغلیں بڑی رہتی ہیں تمہاری, اور تمہاری ناک مجھے بہت بری لگتی ہے جیسے بیٹھتی رہتی. ابھی کیا میں بولوں یار, چھوڑو بہت ہو گیا. بعض ہے نمازوں پر کعبہ کا نقش بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر بیٹھنا ناپاک, کعبے پہ پاؤں نہ رکھا کرو میرے بھائی. ویسے تو جائز ہے, کعبہ کے اوپر بھی کھڑے ہونا جائز ہے.
مفتی مسلمان اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں. مذہب مخالف لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں, گائے کا پیشاب سے پرہیز کرتے ہیں. دیکھو ہندو جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں مقدس سمجھ کے پیتے ہیں. مسلمانوں میں اگر کوئی مسلک, اول تو جمہور اونٹ کے پیشاب کو ناپاک سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اونٹ کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے. وہ خود بہت بڑے محقق تھے. وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا, وہ علاج کے طور پر تھا, اور آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج کس میں ہے؟ اونٹ کے پیشاب میں. تو کوئی اگر مر رہا ہو تو پھر تو گوبر کھانا بھی جائز ہے نا, اگر ڈاکٹر کہہ دے تو. مجبوری کے حکام تو الگ ہوتے ہیں, اس سے اونٹ کا پیشاب مقدس نہیں ہو گیا. اور اسی وجہ سے احناف کا یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب بیماری میں بھی اب پینا جائز نہیں ہے, کیونکہ وحی کے ذریعے نبی کو تو علم ہو گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہے, لیکن قاعدہ کلیہ تھوڑی بنا دیا تھا نبی نے. تو آج اگر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی اس بیماری کا علاج میڈیسن میں نہیں ہے, پیشاب میں ہی ہے, تو پھر گائے کا بھی حلال ہے, بکری کا بھی حلال ہے, اونٹ کا بھی حلال ہے. پھر تو اونٹ گائے بکری کے کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کہتے بھائی اس کو مینگنی کھانی ہے, اس کا شفا کس میں ہے؟ گوبر میں ہے, تو مرتا کیا نہ کرتا, گوبر بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز. مگر گوبر مقدس نہیں ہو جائے گا کہ اب آپ صبح جانے سے پہلے گوبر کا لیپ لگایا کرو یہاں پہ, یا پیشاب میں نہایا کرو, یا اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دو کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں میں صرف حنابلہ, امام احمد ابن حنبل, جہاں تک مجھے اس وقت تک جو معلومات ہیں, جو ظاہر ہے یہ مسئلہ پڑے ہوئے بھی 15-20 سال ہو گئے, امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے غالباً کہ اونٹ کا پیشاب پینا بیماری میں, وہ بھی صرف بیماری میں ان کے قول ہے کہ جائز ہے, مقدس انہوں نے بھی نہیں قرار دیا اس حدیث کی بیس پہ. لیکن احناف کا اس بار جمہور تو احناف ہی ہیں, زیادہ تر تو فقہ حنفی دنیا میں رائج رہے, ان کا ہے کہ بیماری میں بھی حلال نہیں ہے. تو آپ ایک چیز ایسی اسلام کی طرف کیوں تھوپ رہے ہو جس پہ مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے؟ تو اگر یہ جائز ہوتا نبی کی اس حدیث کی بیس پہ تو صحابہ پیتے ہیں اونٹ کا پیشاب, تو کہاں ملتا ہے ہمیں کسی نے پیا ہو؟ تو اگر حدیث سے ہمیں اونٹ کے پیشاب ملتا ہے تو بیماری میں ملتا ہے. تو حنابلہ کا قول کسی نے لینا بھی ہے تو سعودی علماء جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں وہ بھی صرف بیماری میں جائز قرار دیتے ہیں. علی اطلاق انہوں نے بھی حلال نہیں کہا. کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہی ہے تو پی سکتا ہے وہ. تو اس طرح ہم کہتے ہیں اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج گائے کے پیشاب میں ہی ہے, کہیں اور سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر وہ گائے کا بھی پی سکتا ہے, پھر وہ بکری کا بھی پی سکتا ہے اگر ڈاکٹر لکھ کے دے دے. تو جبکہ ہندو مذہب میں گائے کا پیشاب وہ ایک مقدس ہے, تو پیشاب مقدس چیز نہیں ہے, اور جانور بھی مقدس نہیں ہوتا. جانور اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے, مسخر کیا ہے, ہمارا غلام بنایا ہے. تو جو ہمارا غلام ہے وہ ہمارے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سمجھتے ہو؟ چلو بھائی, اور کوئی مسئلہ نہیں, بہت یہ ہو گیا, اونٹ کا پیشاب ہو گیا میرے بھائی, جلدی سے, بہت ٹائم ہو گیا. پہلی بیوی کو یہ بتا دیا میں نے, پہلی بیوی کو کوئی کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, پہلی بیوی کو. السلام علیکم.